احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد. You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ طلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اے نبی، جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیا کرو تو ان کو ان کی طلاق کی عدت کے مطابق طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ اپنے رب سے ڈرو. انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں. اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد اللہ کوئی نیا فیصلہ ظاہر کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ دائے یار ڈھولڑا
تیرے قدماں تو جندڑیے وار ڈھولڑا تو خلاف تاندی بڑھ گیا سار ڈھولڑا سچ کر دیتے مہدی دے وچار ڈھولڑا ساڈی اکھاں وچ وسدا اے یار ڈھولڑا تیرے قدماں تو جندڑیے وار ڈھولڑا تو خلاف تاندی بڑھ گیا سار ڈھولڑا سچ کر دیتے مہدی دے وچار ڈھولڑا سچ کر دیتے مہدی دے وچار ڈھولڑا کیویں جل سے نبھاؤن تیری دید نون رتا کیسیا لے آیا ویکھو رحمتاں دا سون کیویں جل سے نبھاؤن تیری دید نون کیویں جل سے نبھاؤن تیری دید نون رتا کیسیا لے آیا ویکھو رحمتاں دا سون لوکی مل مل بیندے پھل کھڑ کھڑ پیندے آئی تیرے نال چمبے دی بہار ڈھولڑا لوکی مل مل بیندے پھل کھڑ کھڑ پیندے آئی تیرے نال چمبے دی بہار ڈھولڑا تو خلاف تاندی بڑھ گیا سار ڈھولڑا سچ کر دیتے مہدی دے وچار ڈھولڑا تیری سچیاں نگاواں تیری دل دیا چاواں تیرے قول میں جم جم سینے نال لاواں تیری سچیاں نگاواں تیری دل دیا چاواں تیرے قول میں جم جم سینے نال لاواں میرا انگ انگ کہندا تیرے سنگ سنگ رہنا توئی گل دا تویز توئی ہار ڈھولڑا میرا انگ انگ کہندا تیرے سنگ سنگ رہنا توئی گل دا تویز توئی ہار ڈھولڑا تو خلاف تاندی بڑھ گیا سار ڈھولڑا سچ کر دیتے مہدی دے وچار ڈھولڑا سچ کر دیتے مہدی دے وچار ڈھولڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم نظیر، آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے AM 530 اور سپہر 4 سے 5 بجے AM 770 پہ پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا. یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے موجود ساتھی محترم انصر رضا صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہے. انصر صاحب، آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جو سامعین باقاعدگی سے پروگرام سنتے ہیں وہ انصر رضا صاحب سے ان کا تعارف جو ہے وہ پہلے ہوا ہے کئی دفعہ. خود
مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے. پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ. اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کی. اب ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی جب وقف کی ہے تو اب یہ جماعت احمدیہ میں بطور ایک مشری کے خدمات انجام دیتے ہیں. صداقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہے کہ پہلے 10-15 منٹ ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں. اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے. آپ کو دعوت کہ اس عرصے میں جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو سنیں. اس کے بعد جب آپ کو دعوت دی جائے تو آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوال کے ساتھ. سوال کو مختصر رکھیں, الفاظ کی یا مضمون کی تکرار نہ کریں, اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ آپ کے سوال کا جواب دیں. سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا کوئی تشنگی محسوس کریں تو دوبارہ فون کر لیں, لیکن کم از کم 10 منٹ کا وقفہ دیں 2 لگاتار کالوں میں, تاکہ اور جو ہمارے پروگرام کے ساتھی ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. جی انصر صاحب بسم اللہ. شکریہ مکرم صاحب کا. جی میں جو آپ نے سامعین کے سامنے آج ایک موضوع رکھ رہا ہوں, اس کی بنیاد جیسا کہ ہم تمام باتیں کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ, اس کی بھی بنیاد قرآن اور حدیث کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف صورتوں میں, مثلا سورہ الاعراف ہے, سورہ ہود ہے, سورہ نمل ہے, سورہ العنکبوت ہے, الشعراء ہے, ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان انبیاء کو ان کی قوموں کا جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے ان کا بھائی قرار دیا ہے, اور فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اسی طرح باقیوں کا. تو اب وہ جو قومیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کافر قومیں تھیں, منکر قومیں تھیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو جو اپنے زمانے کے اعلیٰ ترین مسلمان تھے ان کو ان کافر قوموں کا بھائی قرار دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر, اس میں یہ فرمایا کہ اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے. ایک مشہور دیوبندی عالم ہے محمد منظور نعمانی صاحب, ان کی ایک کتاب ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید اور ماندین اہل بدعت کے الزامات, اور اس کتاب کی جو وجہ ہے لکھنے کی وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو وہابیوں کے متعلق یا اہل حدیثوں کے متعلق ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم, آپ کا احترام ایک بڑے بھائی کے برابر کرنا چاہیے. تو جو سنی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عظیم الشان انسان, سب سے اعلیٰ نبی, اور آپ کی جو عزت کرنی ہے وہ صرف ایک بڑے بھائی کے برابر کرنی ہے. اس الزام کے متعلق لکھتے ہوئے محمد منظور نعمانی صاحب جو ہیں انہوں نے جو بھائی چارہ ہے, جو اخوت ہے, اس کی انہوں نے 4 قسمیں بیان کی ہیں, اور لکھتے ہیں کہ دین و شریعت کی زبان میں اور عام محاورے میں بھی اخوت, برادری اور بھائی چارہ کئی قسم پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اخوت نسبی ہے جو ایک باپ کے 2 بیٹوں میں, ایک دادا کے 2 پوتوں میں ہوتی ہے, اور دوسری کہتے ہیں کہ اخوت وطنی اور قومی ہے جو ایک ملک کے باشندوں یا ایک قوم کے افراد میں ہوتی ہے. اس کے لیے نہ دینی وحدت ضروری ہے نہ نسبی قرابت, بلکہ صرف وطنی اور قومی اشتراک کافی ہے. اور وہ جو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انبیاء کو ان کی قوموں کا بھائی قرار دیا. تو اس سلسلے میں منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی, اور حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کا بھائی, اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی اسی اعتبار سے کہا گیا ہے. حالانکہ ان قوموں کے لوگ عموماً کافر تھے
جن پر بعد میں عبرتناک عذاب بھی آئے، مگر باوجود اس کفر کے صرف وطنی اور قومی تعلق کی بنا پر انبیاء علیہ السلام کو ان کا بھائی کہہ دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے وہ آگے آیات کوٹ کی ہیں جو میں نے بتائیں کہ وَلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، اور اس میں نیچے انہوں نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اسی حیثیت سے آج بھی غیر مسلم اہل وطن کو برادران وطن کہا جاتا ہے۔ اب وہ آگے لکھتے ہیں، یہ جو دو میں نے بتائی آپ کو، تیسری انہوں نے یہ کہا کہ تیسری اخوت دینی ہے جو ایک دین کے تمام ماننے والوں میں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے قرآن عزیز میں انما المؤمنون اخوہ اور حدیث پاک میں المسلم و اخو المسلم فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جو چوتھی اخوت ہے وہ جنسی ہے، یعنی کہ جو تمام بنی آدم میں پائی جاتی ہے، اور اس لحاظ سے تمام بنی آدم کی ایک برادری ہے اور ہر انسان دوسرے انسان کا جنسی بھائی ہے۔ اور آگے وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں لکھا ہے کلکم بنو آدم و آدم و خلقا من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اور کہتے ہیں بہرحال اس اعتبار سے کہ تمام آدمی آدم و حوا کی نسل سے ہیں، سبھی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ اس چوتھی اخوت کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہے، اور اپنی وسعت کے لحاظ سے یہ اللہ کے سارے بندوں کو اور تمام بنی آدم کو محیط ہے، اور اس کے اعتبار سے تمام افراد انسان، خواہ وہ موجود ہوں یا گزشتہ، مومن ہوں یا کافر، کالے ہوں یا گورے، عربی ہوں یا اجمی، یورپین ہوں یا ایشیائی، سب ہی آپس میں نسلی بھائی ہیں۔ ان العباد کلہم اخوہ۔ اب یہ محمد منظور نعمانی صاحب بڑے مشہور دیوبندی عالم، جماعت اسلامی کے بانی اراکین میں شامل تھے، بعد میں پھر مودودی صاحب سے اختلاف کی وجہ سے الگ ہو گئے۔ تو آپ کسی بھی دیوبندی عالم سے پوچھیں گے تو وہ یہ ان کو جانتا ہوگا، بڑے مشہور آدمی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور معاندین اہل بدعت کے الزامات۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اخوت کی 4 قسمیں بتائی ہیں، جس میں ایک تو نسبی ہے، باپ کے بیٹے، اس کے علاوہ پھر دینی ہے، پھر قومی وطنی ہے، اور پھر وہ جو تمام بنی آدم کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک مضمون شائع ہوا جنگ اخبار میں پروفیسر ڈاکٹر حافظ خالد محمود ترمذی صاحب کا، اور یہ شائع ہوا تھا جناب 1 جون سن 2012 کو جنگ اخبار میں۔ اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، اور اس کے جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے امت مسلمہ عالمی سطح پر امن و آشتی پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں نیز اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو ان مختلف گروہوں، قوموں، قبیلوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو ایک نقطے اور ایک محور و مرکز پر اکٹھا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عدل اجتماعی یعنی سوشل جسٹس کے قیام کا ضامن دین ہے۔ یہ واحد دین ہے جو رنگ و نسل اور قومی عصبیت کے خلاف ہے۔ وہ تمام انسانوں کو ایک ہی نسل بلکہ بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خدایا گواہ رہنا تمام انسان بھائی بھائی ہیں، کیونکہ ان سب کا بابا آدم اور اماں حوا ایک ہے، اور ان سب کا اللہ ایک ہے جس کا پسندیدہ دین بھی ایک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو سامعین قرآن سے بتایا، میں نے آپ کو حدیث سے بتایا، اور میں نے آپ کو 2 مستند علماء کی جو باتیں تھیں وہ میں نے بتائیں کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے لیے آپ کا ہم عقیدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک تو دنیا کا ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو۔
پھر یہ ہے کہ آپ ایک قوم کے شہری ہیں، ایک وطن کے شہری ہیں، ایک قوم کے فرد ہیں، تو آپ اس قوم کے لحاظ سے اس کے بھائی بھائی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دین میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. پھر آپ ایک باپ کی اولاد ہونے کے لحاظ سے بھائی بھائی ہیں. تو ایک وسیع دائرہ جو پوری انسانیت کا ہے، پھر قوم کا ہے، پھر دین کا ہے، اور پھر اپنے ماں باپ کا. یہ چار جو مولوی صاحب نے بتائے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اب سوچا میں نے یہ تھا کہ میں یہ ساری باتیں بتا کے تو اپنے سامعین سے سوال کروں، لیکن ہمارا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ پھر سوال کا جواب نہیں دیتے وہ. تو میں کہا کہ بجائے کوئی ایسا معمہ پیش کرنے کے، کوئی پزل پیش کرنے کے، میں خود ہی ساری بات اپنے سامعین کے سامنے رکھوں. سامعین، آپ کو یاد ہوگا، اور ہمیں تو بہت اچھی طرح یاد ہے، کہ 28 مئی سن 2010 کو پاکستان کے شہر لاہور میں 2 احمدیہ مساجد پر بیک وقت حملہ کر دیا گیا، جس میں 90 کے قریب ہمارے احمدی مسلمان شہید ہوئے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے جمعے کے روز. اس کے کچھ عرصے کے بعد غالباً 6 جون سن 2010 کو نواز شریف نے، جو اس وقت سیاستدان تھے، مسلم لیگ نون کے قائد تھے، کوئی وزیر اعظم وغیرہ نہیں تھے، انہوں نے ایک بیان دیا جو اخبارات میں چھپا. اس میں انہوں نے کہا کہ احمدی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا اثاثہ ہے، کچھ اس طرح کی بات کی انہوں نے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ احمدی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان پر حملہ قابل مذمت ہے. اس بات کو علماء نے سختی سے رد کیا، اور اسی روز کی اخبار میں جہاں اوپر نواز شریف کا بیان شائع ہوا تھا، نیچے علماء کا رد عمل شائع ہوا، اور انہوں نے کہا کہ احمدی کبھی مسلمانوں کے بھائی نہیں ہو سکتے. علماء کا رد عمل: نواز شریف کے قوم سے معافی مانگنے تک احتجاج کریں گے، الیاس چنوٹی، سمیع الحق اور دیگر. اور خبر یہ کہتی ہے کہ دینی جماعتوں کے رہنماؤں نے میاں نواز شریف کی طرف سے احمدیوں کو اپنا بھائی اور محب وطن کہہ کر اسلام دشمنی اور منکرین ختم نبوت سے اپنی وفاداری کا اظہار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. نون لیگ کا ایجنڈا احمدیوں اور باطل قوتوں کو خوش کرنا ہے. قیامت کے دن احمدیوں کو اپنے بھائی کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے. احمدی کافر ہیں، وہ نواز شریف کے بھائی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے نہیں. نواز شریف ہوش کے ناخن لیں، جذبات مجروح کرنے پر مسلمانوں سے معافی اور اللہ کی حضور توبہ کریں. اور پھر آگے جو بھی وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں وہ ساری وہی باتیں ہیں. تو اب سامعین آپ یہ بتائیں کہ قرآن جو ہے وہ کفار قوموں کو کہتا ہے کہ یہ ان انبیاء کے بھائی ہیں. حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر مسلمان اور ہر انسان دوسرے کا بھائی ہے، اس لیے کہ ان کا باپ ایک ہے. اور آپ کے علماء جب اپنے اوپر زد پڑی کہ جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی جیسے سمجھتے ہیں، تو اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے بتایا کہ اخوت کے بھائی چارے کے 4 درجے ہیں. انہوں نے سب سے چھوٹے سے شروع کیا، جو سب سے محدود ہے، یعنی کہ ایک باپ کے 2 بیٹے یا ایک دادا کے 2 پوتے. اس کو بڑھا کر انہوں نے کہا کہ دینی بھائی، اس کو بڑھا کر انہوں نے کہا کہ قوم کے بھائی، اس کو بڑھا کر انہوں نے کہا کہ تمام انسانیت والے آپس میں بھائی. تو قرآن اور حدیث اور آپ کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے، اس میں مذہب کی، رنگ کی، نسل کی کوئی قید نہیں ہے. اور یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو بھائی کہہ کر اسلام دشمنی کا ثبوت دیا ہے نواز شریف نے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ اسلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اللہ نے نازل کیا، اور انہوں نے خود جو احادیث ارشاد فرمائی. وہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں تو یہ ہے کہ کافر مسلمان کا بھائی ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے. اس کی جو لیولز ہے وہ بھی بتا دیے میں نے. آپ کے علماء یہ کہہ رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے جس کے ساتھ دشمنی ہو گئی احمدیوں کو بھائی کہہ کر؟ یہ کوئی
خود ساختہ اسلام ہے، یہ آپ نے گھر میں بیٹھ کر مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں بیٹھ کر آپ نے یہ اسلام وضع کیا ہے. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو آپ کے مستند علماء کہہ چکے ہیں. صرف احمدیت کی دشمنی میں آپ نے ایک نیا اسلام گھڑا، اور اس اسلام میں احمدی آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو یہ باتیں بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ میں نے پچھلے 1-2 پروگراموں میں آپ کے علماء کی اور آپ کی جو امت مسلمہ کی مجموعی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آپ کو بتایا کہ آپ کا حال کیا ہے. اور اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ وہ علماء ہیں جن کے ساتھ آپ وفاداری کرتے ہیں، جن کو آپ نے دین کا رہبر بنایا ہوا ہے، جن کے فتووں پہ آپ عمل کرتے ہیں، جن کی اسلام کی جو نام نہاد اسلام ہے ان کا، اس کی تعلیم کو آپ اسلام کی تعلیم سمجھ کر اس کو فالو کرتے ہیں. یہ ہیں وہ مسلمان اور یہ ہیں وہ علماء جو آپ کے دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں. اس لیے ابھی بھی وقت ہے، آپ ان علماء سے جو آپ کے دین کے ڈاکو ہیں، بجائے آپ کو راستہ دکھانے کے یہ راہزن ہیں، ان سے نجات حاصل کریں، اور جو وقت کا امام ہے، جو خدا نے جس کو بھیجا ہے، اس کو پہچانیں اور اس کی طرف لوٹیں. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے AM 530 اور سپہر 4 سے 5 بجے AM 770 پہ پیش کیا جاتا ہے. سامعین، ہمارے ساتھ پروگرام میں آج محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کے. آپ کو دعوت کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. 416-410-6522 416-410-6522. اسی طرح جو ہمارے سامعین ٹورنٹو سے باہر کے علاقے سے فون کریں، ان کی سہولت کے لیے ہمارا نمبر 1-855-410-6522 1-855-410-6522. جو ہمارے سامعین ٹورنٹو سے باہر ہیں اور ای میل کے ذریعے ہمارے پروگرام میں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجیں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں. ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام میں شروع کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. ہماری پہلی مہمان ہیں شبانہ صاحبہ، ان کی کال لیتے ہیں. شبانہ صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہی رکھے، تھینک یو، سلامت رہیں. اچھا جی، میں سن رہی تھی کہ نواز شریف کہتا ہے کہ حمدیوں کو بھائی کہنا غلط ہے، تو مطلب ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں نمازی پڑھنا آتا ہے، نہیں وہ کسی کو اگر بھائی کہے تو اتنی قتل عام ہی نہ ہو. مگر یہ بہت بری بات ہے کہ کسی مسلمان کو جو کرنا پڑے، قرآن پڑھے، اس کو بھائی کہنا نہ کہنا کتنا گناہ ہے. کیا سمجھو، یہ خود گناہ گار لوگ ہیں، ان کو اللہ نصیحت دے. آمین. بہت شکریہ شبانہ صاحب آپ کا. جی ہمارے اگلے مہمان امین صاحب، ان کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی امین صاحب السلام علیکم. وعلیکم. جی انصر صاحب، ابھی آپ نے جو باتیں کی ہیں، جی اب شاید آپ نے وہ حدیث شریف نہیں پڑھی، انما المؤمنون اخوہ. جی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کفر کا نام نہیں لیا، یہ بے بنیاد الزام. دوسرا، قرآن شریف نے اعلان کیا ایک دفعہ نہیں شاید کئی دفعہ، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. ٹھیک نا، کہ یہ کفار جو ہے نا تمہارے کھلے دشمن ہیں. اور اگر قرآن پاک نے اعلان کیا قوم عاد، قوم سمود، تو جو ایمان والے تھے ان کو ان کے بارے میں کہا گیا، نہ کہ جو کفر والے تھے اور جنہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کر کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر کے ان کا خاتمہ کیا، ان کے بارے میں نہیں کہا. تو دیکھیں، میں نے ٹاپک پہ ہی بات کی ہے اور میں نے آپ کے سوالوں کا وہ بتایا جو آپ نے کہا. پلیز یہ نہیں کہنا کہ میں بات بدل دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ حدیث شریف پڑھی نہیں ہے، انما المؤمنون اخوہ. مجھے بتا دو کہ اس میں کفر کا نام ہے. ٹھیک ہے امیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ آئے اور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. جی انصر صاحب، شبانہ صاحبہ نے تبصرہ دیا. جی شکریہ شبانہ صاحبہ، آپ کی مہربانی. دوسری بات یہ ہے کہ امین صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری باتیں سنی ہیں، لیکن مجھے کہنے دیں کہ آپ نے میری باتیں نہیں سنی، کیونکہ اگر آپ نے میری باتیں سنی ہوتی تو پھر آپ یہ بات نہ کرتے جو آپ نے کی ہے. اس لیے کہ میں نے آپ کو
بار بار بلکہ 3-4 دفعہ یہ وضاحت کی ہے کہ اخوت کے 4 درجے انہوں نے بتائے ہیں، اور انہوں نے سب سے محدود جو ہے اس سے شروع کیا کہ ایک باپ کے 2 بیٹے یا ایک دادا کے 2 پوتے، اس سے بڑھ کر جو دینی اخوت ہے، بلکہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قومی اور وطنی جو ہے، یعنی ایک قوم میں رہنے والے، ایک وطن میں رہنے والے، وہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد دینی اخوت بتائی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور پھر یہ کہ آدم کی اولاد جتنے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ تو یہ 4 درجے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، اس کا تو انکار نہیں ہے، سارے کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہونے کے باوجود اگر اس طرح کے بھائی ہوں جس طرح ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں تو پھر تو کسی کا رشتہ نہیں ہو سکتا نا، تو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور منظور نعمانی صاحب نے یہ مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا اور نکاح کے لیے کہا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو میرے بھائی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم دین میں میرے بھائی ہو، وہ بھائی نہیں ہو جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی کا مجھ سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پھر حرام ہے۔ ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں تو ظاہر ہے کہ باپ ایک چچا اپنی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ فرق ہے جو میں نے بار بار آپ کو بتایا۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ جی وہ جو انبیاء کو کہا گیا وہ ان کو کہا گیا ہے جو ایمان والے تھے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں نے بار بار آپ کو پڑھ کر سنایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہود کو بھیجا۔ تو اس وقت بھیجا جب کہ ابھی وہ ایمان لائے نہیں تھے، وہ دعوت دینے کے لیے گیا اور وہ نبی گئے ہیں، پھر انہوں نے وہ آگے باتیں کی ہیں، اس لیے وہاں پہ کفر اور ایمان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو بھائی نہیں ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھائی ہیں، حالانکہ ابھی تو دعوت ہوئی نہیں۔ اس لیے خدا نے کہا اخاہم، ان کے بھائی، کس کے بھائی؟ اس قوم کے جو ابھی کافر ہے، جو بھی منکر ہے۔ اور یہی بات منظور نعمانی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور معاندین اہل بدعت کے الزامات، اس میں میں آپ کو ان کا جو ریلیونٹ ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں پورشن۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی، اور حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کا بھائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی اسی اعتبار سے کہا گیا ہے، حالانکہ ان قوموں کے لوگ عموماً کافر تھے جن پر بعد میں عبرتناک عذاب بھی آئے، مگر باوجود اس کفر کے صرف وطنی اور قومی تعلق کی بنا پر انبیاء علیہ السلام کو ان کا بھائی کہہ دیا گیا، اور آگے انہوں نے پھر وہ آیات کوٹ کی ہیں ساری۔ اس لیے آپ کی بات بالکل غلط ہے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ٹاپک کے اوپر بات کی ہے اور بات بدلی بھی نہیں، لیکن آپ نے سنی بھی نہیں ہماری بات، اور صرف مخالفت کے شوق میں آپ نے فون کر کے تو یہ بات کر دی ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی مہربانی کہ آپ نے فون کیا۔ 416-410-6522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر، 1855-410-6522 ہمارے ٹورنٹو سے باہر کے سامعین کے لیے۔ ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں، پہلے ہیں عبد الحمید صاحب، ان کی کال لیتے ہیں اور پھر دوسرے دوست کی طرف چلتے ہیں۔ عبد الحمید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم سرور صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو بات ہے دینی اخوت، اس کے متعلق خود پاکستان کا کیا حشر ہے؟ شیعہ سنی دنگا اور یہ کشت و خون، اس سے باہر آپ دیکھ چکے ہیں عراق کا حال اور سیریا کا حال اور آگے کا حال، کہ یہ ہر جگہ جتنی کشت و خون ہو رہا ہے وہ شیعہ اور سنی کا ہو رہا ہے۔ یہ کون سی اخوت ہے؟ کون سا دین ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے اوپر تو کیوں لگام نہیں لگائی جاتی، اور سوچ اور پابندیاں اس کے اوپر کیوں نہیں کام کرتی؟ اور اعتراضات صرف سارے کے سارے اسی پہ آ جاتے ہیں کہ احمدیت کے خلاف بولنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اب آ رہا ہوں میں دوسری بات کی طرف۔ وہ دوسری بات وہی ہے کہ جو اخبارات کی شکل دیکھیے تو وہ بھرے پڑے ہوتے ہیں اخبارات فضول قسم کی لغویات، جو کہ دینی لغویات بن جاتی ہیں ایک معنوں میں، جو بدعات سے بھری پڑی ہوتی ہیں، وہ لغویات ہوتی ہیں قبر پرستی پر،
اور اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی. لوگوں کا اعتراض آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کا ریڈیو پروگرام فتنہ گری کر رہا ہے اور آپ کا ریڈیو پروگرام ایئر پہ آ کے ایسے فتنے اور ایسی تبلیغ نہ کریں اور یوں نہ کریں اور وہ نہ کریں. آپ کو نصیحتیں اور آپ پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. ان اخبارات کا کچرے کو دیکھیں جو بدعات سے بھرے پڑے ہوتے ہیں, قبر پرستی سے بھرے پڑے ہوتے ہیں, جو پوجا پاٹ ہو رہی ہے اس پر تو کوئی یعنی لفظ نہیں منہ کھولتا. جتنا حرام گوشت بیچا جاتا ہے حلال کے نام سے, جتنے یہ ریسٹورانٹس ہیں وہ سب کے سب جھٹکا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حلال ہے. اس کے اوپر جا کے یہ مولوی منہ نہیں کھولتے. جی حمید صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا, ہمارے ایک اور دوست لائن پہ ہیں. حمید صاحب کا شکریہ آپ نے کال کی. منور صاحب آپ لائن پہ ہیں. السلام علیکم. جی انوار احمد بات کر رہا ہوں. انوار احمد صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے جو بعض غیر دوست ہیں جو یہ آپ کا پروگرام سنتے ہیں جی, تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے ہمیں گویا بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا. اچھا جی. اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے دلائل جو ہیں وہ اتنے وزنی ہیں جی کہ ایم پی او کے دلائل کے سامنے ہم بے بس ہو چکے ہیں. اچھا جی. اور بس یہی میں نے تبصرہ میں نے کہا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ انوار صاحب آپ کا. جی حمید صاحب نے ایک لمبی ہاں جی حمید صاحب ایک لمبے عرصے کے بعد ہاں جی کافی دیر کے بعد آئے ہیں اور ان کی مہربانی محبت کرتے ہیں اور بڑی شفقت سے بات کرتے ہیں, اور وہ جس طرح ان کے جذبات ہوتے ہیں وہ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں, وہ مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا ان کے اوپر کہ پر ہوں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا, ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہمارے مسلمانوں کی عام طور پہ اور پاکستان کی اسلامی ملکوں کی جو حالت ہے اس کے اوپر عبدالحمید صاحب اسی طرح بھرے پڑے ہیں جس طرح کے راگ سے باجا بھرا ہوتا ہے. تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ اس میں غبار نکالتے ہیں. ان کی محبت ہے. ایک اور بس میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اخبارات کا سٹائل دیکھیں کہ وہاں پہ جب غیر مسلم اقلیتوں کی بات ہوتی ہے تو مسیحی برادری, ہندو برادری کہ جی آج مسیحی برادری نے کرسمس منایا, آج ہندو برادری نے دیوالی کا تہوار منایا, آج ہولی کا تہوار منایا. ایم جی او کی اول تو خبر ہی نہیں آتی, اور اگر آتی ہے تو قادیانی گروپ, یعنی کہ برادری کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے. وہ لفظ جو وہ مسیحیوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, وہ لفظ جو وہ ہندوؤں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, وہ ہمارے لیے وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے. برادری بھی نہیں کہتے, چلو غیر مسلم برادری کہہ لو لیکن برادری کہہ دیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت نفرت مولوی نے لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی. اگرچہ الحمدللہ عام طور کے اوپر عوام میں وہ نفرت نہیں ہے, ظاہر ہے اسی معاشرے میں گھومتے پھرتے ہم بھی, میں بھی 40 سال وہاں رہ کے آیا ہوں, تو عام لوگوں میں نہیں ہے. لیکن مولوی نے پوری کوشش کی. اب دیکھیں ادھر اس نے کہا, یہ نہیں کہ ایک دن کہا اور اگلے دن خبر آئی. جس دن اس کا بیان آیا نواز شریف کا, اسی دن مولوی کا رد عمل آیا. انہوں نے ایک لہجہ بھی ضائع نہیں کیا کہ کہیں اس کا اثر نہ ہو جائے, اور ہم فوراً جو ہے نا اس زہر کا تریاق کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ جی تم ہوتے کون ہو ان کو احمدی کو بھائی کہنے والے, یہ اسلام دشمنی کا ثبوت دیا. وہی میں نے کہا کون سا اسلام. اور جہاں تک انوار صاحب کا تعلق ہے, انوار صاحب کے دوست اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلائل نے ان کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا, تو اس بند گلی کا ایک دروازہ ہے اور وہ ہے جماعت احمدیہ میں شمولیت. تو ان سے کہیں کہ آپ گھبرائیں نا, اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائیں, تو یہ آپ کے لیے ایک راستہ ہے. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں لائن پہ, ان کی کال لیتے ہیں. افتخار صاحب. افتخار صاحب السلام علیکم. جی افتخار صاحب السلام علیکم. آپ کو ہمیں بھائی کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے جناب, آپ ہمارے انسانی بھائی بھی ہیں, پاکستانی بھائی بھی ہیں, لیکن آپ ہمارے شریف بھائی نہیں ہو سکتے کسی صورت بھی, کیونکہ آپ اپنا نبی ہے اور اس صورت میں ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے. جو جہاں تک وہ بھائیوں کا درجے آپ نے بیان کیے ہیں, اس میں جو غیر مسلم والے جو بھائیوں کا درجہ اس کا آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, شکریہ افتخار صاحب. جی آپ کی مہربانی کہ آپ نے وہی مان لیا, انسانی بھائی اور قومی بھائی. میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں مانیں یا نہ مانیں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے جو علماء ہیں وہ ہمیں کسی بھی درجے میں بھائی قرار دینے کو تیار نہیں ہیں.
ہمارا اپنا نبی ہے یا نہیں ہے، یا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہے، اس کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ ہماری اس گفتگو سے نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی کو یہ چاہتے ہیں زبردستی کہ جی کوئی ہمیں بھائی مانے۔ آپ نے مان لیا، قومی بھائی کہہ دیا اور انسانی بھائی کہہ دیا، بہت مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جن علماء کے پیچھے لگ کر، جن کی بات مان کر آپ نے وہ جو بعد میں دو کڑوی کے لیے باتیں کی ہیں کہ جی آپ کا اپنا نبی ہے اور آپ یہ ہیں اور آپ وہ ہیں، ان علماء کا یہ حال ہے۔ تو جب وہ علماء اس بات میں اتنے غلط ثابت ہوئے اور اتنے جھوٹے ثابت ہوئے کہ جہاں اسلام نے تمام انسانوں کو، اللہ کی کتاب نے، اللہ کے رسول نے، آپ کے علماء نے، جہاں ان تمام انسانوں کو آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی بنا پر، ایک قوم کے مشترک فرد ہونے کی بنا پر بھائی کہا ہے، وہاں آپ کے علماء ہمیں کسی بھی درجے میں بھائی قرار دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن علماء کے آپ پیچھے لگے ہیں وہ اسلام سے، جو قرآن اور حدیث کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا ہے، اس سے کتنا پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور ان کو ہم سے اتنی نفرت ہے کہ وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 جون کو یہ بیان آیا اور 6 جون کو ہی ان کا رد عمل آ گیا۔ ایک دن بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے کہ ایک دن اخبار چلا جائے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ احمدی کسی نہ کسی شکل میں بھائی ہیں، اور یہ بات آپ نے کینیڈا میں بیٹھ کے کر دی ہے، پاکستان ہوتا تو آپ یہ بھی نہ کہتے، لیکن بہرحال آپ کو یہاں آزادی ہے یہ بات کہنے کی۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں یا نہیں ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے علماء کس حد درجے تک گر چکے ہیں کہ اسلام کو کس طرح سے وہ ترک کر چکے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں یا وہ مسلمان ہیں۔ جزاکم اللہ۔ 416-410-6522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر، 1855-410-6522 ٹورنٹو سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے۔ سامعین آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں۔ ہمارے ساتھ 2 مہمان، پہلے شبانہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میرے بھائی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعلیم کم ہے، اور ان کو پتہ نہیں چلتا، یہ اپنے سب کے بھائیوں کو بھائی نہیں کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر، تو آپ کیا شکوہ کریں گے؟ دوسرے یہ ہم لوگ جو غیر مذہب کے ہوتے ہیں ان کو بھی بھائی کہہ دیتے ہیں، تو اگر یہ مسلمان کو بھائی نہیں کہتے ہیں تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبانہ صاحبہ آپ کا خیال کا۔ ہمارے ساتھ اب ہیں امین صاحب۔ امین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، آپ کا شکریہ جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے درمیان جو بات کر کے پورے ایکسپلینیشن کر دی کہ دینی بھائی وہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا، اور آپ نے بعد میں خود ہی ایکسپلینیشن کر کے سارے سامعین کو سمجھا دی کہ ابو بکر کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی بھائی کہہ کر جواب دیا، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا بھائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے لوگ آپ کو ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے، ٹھیک ہے، جو نہ آپ کے باپ دادا نے سنی ہوں گی نہ آپ نے سنی ہوں گی۔ یہ مکار اور جھوٹے لوگ ہیں، ان کے فریب سے بچو آپ۔ اور دوسرے بھائی جو آپ کو ریڈیو پہ آ کے تبصرہ کرتے ہیں، اللہ کے واسطے بھائی میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ سیاست کو مذہب سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصر کیا، پاکستان کیا، اس وقت سیاست کی جنگ میں ڈٹا ہوا ہے۔ سیاست کو مذہب سے الگ کروں، پھر دیکھو آپ کے کیا بات بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ امین صاحب آپ کا۔ جی بات یہ ہے، اب میں امین صاحب سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنے تمام سامعین سے مخاطب ہوں جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں، کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مثال دی ہے، وہ میں نے یہ بتایا ہے کہ جو منظور نعمانی صاحب نے 4 اخوتیں بیان کی ہیں، ان 4 اخوتوں میں 2 اخوتیں اس مثال میں بیان ہوئیں، ایک دینی بھائی اور ایک جو نسبی بھائی ہے، یعنی کہ جو ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ آپ تو میرے بھائی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم دینی بھائی ہیں۔ تو دینی بھائی ہونے کا جو لیول ہے، جو کیٹیگری ہے، اس کا انکار کس نے کیا؟ میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 میں سے 2 کیٹیگریز ہیں۔ جو پہلی کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک قوم میں سارے شامل ہیں، تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک دین میں سارے شامل ہیں،
اور چوتھی کیٹیگری یہ ہے کہ تمام انسان جو پوری دنیا میں رہتے ہیں وہ آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اب آپ امین صاحب یہ بتائیے, یا امین صاحب سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں, سوری. اب سامعین آپ سب یہ بتائیے کہ کیا یہ حدیث کہ آدم ہم سب کے باپ ہیں اور ہم سب اس لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, اور یہ جو احادیث انہوں نے لکھی ہیں کیا یہ ان احادیث کے زمرے میں آتی ہیں جو ابھی امین صاحب نے بیان کی کہ لوگ تمہیں ایسی حدیثیں بتائیں گے جو بالکل جھوٹی ہوں گی؟ انہوں نے کسی قسم کا خدا کا خوف کیے بغیر یہ کہہ دیا کہ حدیث جھوٹی ہے, حالانکہ ان کو علماء نے بیان کی ہے, اور خطبہ حجت الوداع میں یہ بات بیان ہوئی ہے. تو اس حدیث کو انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ یہ بات جھوٹی ہے. اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی میں نے بات بیان کی, اور اس صرف نہیں آئے جو میں نے قرآن کریم کی آیات بیان کی, اس کو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو مسلمانوں کو کہا کہ جو مومن تھے ان کو کہا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ جب ان کو بھیج رہا ہے انبیاء کو ان قوموں کی طرف تب کہہ رہا ہے کہ الی عاد اخاہم ہودا, کہ عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا, سمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا, مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا, کیونکہ وہ انہی کی قوم میں سے تھا. تو قومی بھائی جو ہیں اس کی کیٹیگری تو موجود ہے. اس لیے آپ نے صرف دینی بھائی کی بات کی, لیکن اس کے علاوہ جو قومی ہے اور جو نسبی ہے اور جو انسانیت والے ہیں ان سب میں جو اخوت کا رشتہ ہے وہ تو موجود ہے, اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی بات کا اقرار ہمارے دوست نے کیا, افخار صاحب نے, جب انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہمارے قومی بھائی اور انسانی بھائی ہیں. اس میں کہاں سیاست آ گئی اور کہاں کوئی ایسی بات آ گئی؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کس سینس میں یہ بات کی ہے. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ, جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے. سامعین آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. 416-410-6522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر, 1-855-410-6522 ٹورنٹو سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے. QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca ہمارا ای میل کا پتہ, voiceofislam.ca ہمارا آن لائن پتہ, جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام لائیو سن سکتے ہیں بلکہ پرانے پروگرام بھی. ہمارے ساتھ مہمان علی صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. علی صاحب السلام علیکم. جی ریڈیو بند کیجئے پلیز. جی کر دیا جی. جی شکریہ جی. ہاں جی یہ انصر صاحب نے پوچھنا تھا کہ یہ کوئی بات ہوتی ہے عالموں کو ملا کہہ دیتے ہیں جی کہ جی وہ ایسے کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں, اپنوں کو یہ بڑی عزت دیتے ہیں. دوسرا نمبر 2 یہ مرزا صاحب کے جو صاحب جاتے ہیں صاحب جی, یہ کسی مسلمان ملک میں بیٹھ کے تبلیغ کرے تو انہیں پتہ بھی چلے, کیا انگریز کی جولی میں بیٹھ جاتے ہیں آگے پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, نئے فتنے ایجاد کر دیتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں نا, ٹھیک ہے کسی آپ مسلمان ملک میں جائیں وہ تو جا کے بتائیں ہاں بھی ہمارا باپ دادا نبی تھا یہ ہے تو پتہ بھی چلے. تو ادھر انگریز کی جولی میں بیٹھ کے اس وقت انڈیا میں بھی جب مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا انگریز کا راج کا, بیٹھ کے کرتے رہے سارا کچھ. یہی میرا کہنا تھا جی. جی ٹھیک ہے, اب شکریہ علی صاحب آپ کا, آپ آئے اپنے خیالات کا اظہار کیا. نعیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. نعیم صاحب السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم, آپ ایئر پہ بات کیجیے. ہلو جی نعیم صاحب آپ ایئر پہ ہیں. السلام جی علیکم. سر. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا کوئی کوشچن یہ ہے, اپنی باری تو بڑا مطلب تھی شور پاندے ہو, سانو کافر کہتا, سانو فلانا کہتا, سانو ایسرا کہتا. جی سانو تو کافر 71 دے وچ مسلمانوں نے قرار دیتا. جی اس تو پہلے جڑا مرزا صاحب اپنی کتاباں دے وچ تمام نو کہہ چکے نے کہ جڑا بھی غیر احمدی وہ کافر ہے گا. جی تو تسی دوسرے دن کافر کہندے کوئی نہ سیکھ پاؤندے, اگر تم دوسرے نے کسی نے کافر کہہ دیتا تواڈے تے اپنے مرزا صاحب کہہ چکے نے جڑا غیر احمدی وہ کافر ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا سر کیا کتے غلام احمد صاحب نے جن بھی غیر احمدی نے انہوں نے بردر یا برادری کا یا برادر کا کوئی لفظ استعمال کیا ہے, تسی استعمال کے اس ٹائم تسی جڑا ایشو بنایا ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ نعیم صاحب آپ کا, آپ نے اپنا سوال پیش کیا. اب ہمارے مہمان آپ کے بھی اور علی صاحب کے سوالوں کا جواب دیں گے. علی صاحب کے سوال سے جاری رکھتے ہیں گفتگو. جہاں تک علماء کو ملا کہنے کی بات ہے تو شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ملا افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک عرصے تک بڑا عزت والا ٹائٹل ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہے. اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ابھی جو ایک القاعدہ کے ممبر ہیں, لیڈر ہیں ملا عمر, تو ان کے نام کے ساتھ ملا لگتا ہے.
تو اب آپ کے اصول سے تو پھر وہ غلط بات ہو گئی، حالانکہ وہ خود ان کو کہہ رہے ہیں ملا عمر. اس طرح اور بھی جو ان کے لیڈران ہیں القاعدہ کے، ان کے نام کے ساتھ ملا لگتا ہے. تو ملا کوئی توہین والا لفظ نہیں ہے، بلکہ مولوی، ملا یہ ہمانی الفاظ ہیں اور اس میں کسی کی توہین نہیں ہوتی. اور جہاں تک علماء کی توہین کا تعلق ہے، میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کے خود علماء کے حوالے پڑھ کر سنائے، آپ کے دانشوروں کے حوالے پڑھ کر سنائے. اب میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی ایک پروگرام میں وہ دوبارہ سنا دوں گا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم تو کچھ بھی توہین نہیں کرتے جتنی خود آپ کے اپنے عقیدے والے ان مولویوں کی توہین کرتے ہیں، اور ان کے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم یہاں پہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ریڈیو پہ کرتے ہیں، وہ ٹی وی پہ کرتے ہیں، وہ پرنٹ میڈیا میں کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا میں کرتے ہیں، ان کے کارٹون بناتے ہیں. اور جو سیاست میں آ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے، تو اب آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا ایک اچھا لفظ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں. تو ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا کہ جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی کرتوتیں کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کسی مسلمان ملک میں بیٹھ کر کریں، تو شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بہت سے مسلمان ملکوں میں بھی اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ قائم ہے، وہاں پہ تبلیغ ہو رہی ہے، بیعتیں ہو رہی ہیں، اور جماعت روز بروز بڑھ رہی ہے. ہمارے عربی چینلز کے ذریعے، جو ایم ٹی اے کا عربی چینل ہے، اس کے پروگرام جو ہیں اس کے لحاظ سے یہ صرف آپ کو چونکہ علم نہیں ہے اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف انگریز کی جھولی میں بیٹھے ہیں. تو اگر انگریز کی جھولی میں بیٹھنا جرم ہے تو پھر تو آپ کے مولوی بھی یہی کام کر رہے ہیں. وہ کیوں انگریز کی جھولی میں بیٹھے وہاں پہ، اور آپ خود کیوں یہاں انگریز کی جھولی میں بیٹھے ہیں کہ وہ جو آسائشیں اور وہ سارے آرام جو آپ کو اس ملک میں نہیں ملے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، تو آپ اس کو چھوڑ کر یہاں پہ آ گئے. تو ہم تو دین کی خاطر انگریز کی جھولی میں بیٹھے ہیں، آپ دنیا کی خاطر انگریز کی جھولی میں بیٹھے ہیں. آپ کو وہاں کمائی نہیں ہوتی، آپ کو وہاں پہ جان مال آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، آپ پیسہ کمانے کے لیے یہاں پہ آ گئے ہیں. تو ہم دین کی خاطر اگر انگریز کی جھولی میں بیٹھے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے، لیکن آپ تو دنیا کی خاطر انگریز کی جھولی میں بیٹھے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر ہی صحابہ کو کہا تھا، جس میں آپ کی صاحبزادی اور آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عیسائی بادشاہ کے پاس عیسائی ملک میں جا کر وہاں پہ رہے ہیں. تو عیسائیوں کے پاس جا کر پناہ لینا، اپنے دین کی خاطر ہجرت کرنا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے عین مطابق ہے. لیکن دنیا کمانے کے لیے آنا اور یہاں پہ آ کے دین کو بھول جانا، یہ کون سے اسلام میں ہے یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال اس لیے اس بات کا تانا تو وہ دینا جو پاکستان میں بیٹھا ہو، لیکن جو خود انگریز کی جھولی میں بیٹھا ہو وہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نعیم صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ شوم سے آ رہے ہیں کہ آپ کو کافر قرار دے دیا، اور خود 74 میں انہوں نے 71 کہا، اصل میں 74 تھا. تو 74 میں تو صرف پاکستان میں کہا نا، سارے مسلمان ملکوں نے تو نہیں کہا. ایک ملک نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جس کا اس کو حق نہیں تھا، تو وہ انہوں نے کہا تو وہ پاکستان میں ہے نہ. تو پوری دنیا میں مسلمانوں نے کہا، اور اگر کہہ بھی دیں کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ صرف پاکستان میں ایسا ہوا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب نے غیر احمدیوں کو کافر کہا. بالکل نہیں کہا، ہم نے کبھی بھی کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور آپ کی تاریخ گواہ ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں. اور مکرم صاحب ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اپنے سامعین کو بتا رہا ہوں. ہندوستان پاکستان میں جو سنی مسلمان ہیں ان کے دو بڑے بڑے گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جن کو سنی کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کو وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث. اب ان دونوں میں، دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا. اچھا جی. اور کمپٹیشن یہ شروع ہوا ہے کہ احمدیوں کو سب سے پہلے کافر کس نے کہا، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ان کو سپورٹ ملی. چنانچہ جو دیوبندی ہیں وہ اہل حدیثوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب آپ کے مولوی محمد حسین بٹالوی نے تو مرزا صاحب کی تاریخ میں وہ لمبی چوڑی باتیں لکھ دی براہین احمدیہ کے بعد کہ اسلام میں 1300 سال میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، اور اس کا مصنف جو ہے وہ جانی اور مالی اور ہر طرح کی جو مدد ہے اسلام کی وہ بڑی کر رہا ہے، اور آج تک تو نہیں لکھی گئی، آئندہ لکھی جائے تو مجھے پتہ کوئی نہیں.
وہ ان کو کہتے ہیں اہل حدیث دیوبندیوں کو، کہ تمہارے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، آ جائے تو حضور کی ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں. دوسرا، اہل حدیث کہتے ہیں سب سے پہلے فتوی ہم نے لگایا مرزا صاحب کے خلاف. دیوبندی کہتے ہیں نہیں تم نے نہیں لگایا، ہم نے لگایا سب سے پہلے. چنانچہ ایک کتاب اس وقت میرا خیال ہے 14-15 والیوم ہو چکے ہیں اس کے. ایک اہل حدیث عالم ہے، ان کا نام تو کچھ اور ہے، انہوں نے اپنا کو کلمی نام رکھا ہوا ہے. تو اس میں وہ انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جو ہے وہ اہل حدیثوں نے لگایا. اور دیوبندی کہتے ہیں نہیں، علماء لدھیانہ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے فتویٰ لگایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کافر بننے میں اولیت نہ اختیار کرو، پہل نہ کرو. اور یہ ایسے مسلمان ہیں کہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم پہلے کافر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے کافر کہا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پہلے کافر کہا. تو یہ عجیب قسم کی ریس چل پڑی ہے آج. تو ہم نے کبھی کسی غیر احمدی کو کافر نہیں کہا، لیکن جب انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب ہوں یا علماء لدھیانہ ہو، وہ فتوے لے کے ہندوستان میں پھرے، عرب تک گئے، انہوں نے وہاں پہ موریں لگوائیں کہ احمدی کافر ہیں. اس کے بعد جب یہ صورتحال ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک کلمہ گو مسلمان دوسرے کلمہ گو کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہے. یہاں تو جس کو کہا جا رہا ہے وہ واقعی کافر ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والے کا کفر الٹ کے اسی کے اوپر آ پڑے گا. چنانچہ ایک صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا کہ مرزا صاحب آپ غیر احمدیوں کو کافر نہ کہیں. حضور فرمایا میں تو نہیں کہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہتا ہے تو کہنے والے کے اوپر پڑتا ہے الٹ کے. اس لیے اگر میں ان کو پھر بھی کافر نہ کہوں اس لحاظ سے کہ تم نے مجھے کافر کہا اس لیے تم کافر ہو، میری وجہ سے نہیں، خود اپنے کال کی وجہ سے تم کافر بنو، اس لیے کہ میں تو کافر نہیں ہوں. تو جب تم نے مجھے کافر کہا تو تمہارا کفر الٹ کے تمہارے اوپر ہی آ پڑا. اب بھی میں تمہیں کافر نہ کہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ حدیث کا انکار. امیسا کہہ دیں گے جی کہ وہ حدیث جھوٹی ہے، کہ جی وہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حدیثیں بنا کے تو آپ انکار کر دیں گے یہ حدیث نہیں ہے، پھر ہم آپ کو اس کا ثبوت دیں گے کہ حدیث سے یہ کہ غلط ہے. اس لیے جماعت احمدیہ نے کبھی بھی کسی غیر احمدی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا. آج بھی ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر احمدی مسلمان. ہمیشہ ان کو غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں. اس لیے ہم نے کبھی کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا. وہ کافر بنتے ہیں خود ہمیں کافر کہنے کی وجہ سے، ورنہ ہم نے ان کو کبھی نہیں کافر کہا. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے AM 530 اور دوپہر 4 سے 5 بجے AM 770 پہ پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کے. امین آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات کے ساتھ. اب ایک چھوٹا سا اشتہار کا وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں. .ca. This is Chow AM 530. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ایک دفعہ پھر آپ کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ہمارا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام دنیا کے کونوں کونوں میں سنتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. آپ کے مشورہ جات، آپ کے محبت برے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنی نیک تمناؤں میں اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور ہمارا پروگرام سنتے رہیے. اور خاص طور پہ جب ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں جی جس میں کینیڈا بھر سے لوگ آتے ہیں، اس وقت جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ بڑا انکریجنگ قسم کا اور بڑا خوش آئند ہوتا ہے. ابھی بھی جو ہمارا انصار اللہ کا اجتماع ہوا ہے جس میں 40 سال سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے رکن ہوتے ہیں سارے کے سارے. تو آج مجھے موقع نہیں ملا جانے کا، میں کل گیا ہوا تھا وہاں پہ، اور قدم قدم پہ لوگوں نے روک کے کہا اور اپریشیٹ کیا. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ ہم ان کے پاس کوئی امریکہ کا کوئی نمبر ہے فون کا، وہ کہتے تھے کہ مجھے بھی بتائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 20 افراد ہیں جو بیک وقت فون ملا لیتے ہیں اور پھر اس کو میوٹ کر کے تو پھر ہم سنتے رہتے ہیں. کوئی ٹرک چلا رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ فون کرتے ہیں کہ جی پروگرام شروع ہو گیا.
تو اللہ کی فضل سے اس کا فیڈ بیک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور ہمارے اپنے احباب بھی سنتے ہیں اور غیر احمدی احباب بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہاں پہ میں اپنے سامعین کو ایک پروگرام کی دعوت بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے کئی سامعین ہمارے جو پروگرام ریڈیو کے علاوہ ہوتے ہیں اس میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ جماعت احمدیہ ایک پروگرام کر رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اسٹانشنگ اسٹوری آف دا پروفٹ، اور یہ اتوار 8 ستمبر کو روز تھیٹر برمپٹن میں منعقد ہو رہا ہے، شام 5 بجے سے 7 بجے۔ تو مزید تفصیلات کے لیے یہ کس کو کریں گے جی رابطہ؟ میں نمبر آپ کو بھی بتا دیتا ہوں چیک کر کے، لیکن یہ 8 ستمبر کو ہے، شام 5 سے 7 بجے، محمد دی اسٹانشنگ اسٹوری آف دا پروفٹ۔ اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ ہے islamevents.ca۔ ہاں جی، وہاں پہ آپ کو اس سے متعلق تمام تفصیلات مل جائیں گی۔ اسلام ایونٹس، ہمیں بھی ای میل کر سکتے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہو تو۔ ہاں جی، اگر آپ کو کوئی کے بارے میں ہو تو یہ ہمارا جو ریڈیو احمدیہ کا ای میل ایڈریس ہے qa@voiceofislam.ca، آپ اس پہ فون کر سکتے ہیں۔ 416-410-6522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر، 1855-410-6522 ٹورنٹو سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے۔ محمد اکرم صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ اکرم صاحب السلام علیکم۔ السلام جی، کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بالکل ٹھیک جی۔ انصر صاحب تہاڈے اگے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ پاکستان دے وچ تے آئینی طور تے یا قانونی طور تے تانوں غیر مسلم قرار دتا گیا ہے جی، اور او دے بیاف تے اگر اسلامی ممالک دے وچ دیکھا جائے تے فار ایگزامپل تانوں تسی حج بھی کرن جاندے ہو تے تسی کلیئرلی تسی اوتھے نہیں کہندے کہ جی میں قادیانی مسلم ہاں جی۔ یہ اور بھی عرب ممالک اگر دیکھیے وہ تمہیں زیادہ وہ انفلوئنس نظر آتا ہے۔ کی وجہ ہے کہ عرب ممالک دے وچ بھی تمہیں پاکستان جس طرح قادیانیاں نو غیر مسلم قرار دیتا گیا بھی وہ بھی اس چیز نو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اتنے تمہیں اتنی کھلی اجازت نہیں جان دے۔ دوسرا سوال یہ کہ جس طرح تسی اپنا تواڈے کئی خطابات سنی دے نے کنی دیر تو تسی اپنے تمام مسلمانوں دے جننے بھی تمام واقعات ہو رہے نے، برائیاں کہہ لو یا تشدد ہو رہا یا جو بھی ہو رہا، انہاں نو تو تسی اون نہیں کرتے تے دوسرے پاسے تسی کہندے جی اسی مسلمان ہاں، تے کیا قادیانی پھر انہاں نو بھی وہ تمام مسلمانوں دے تمام واقعات نو اون کردے نے یا انہاں دے نو کہندے نے کہ جی اسی انہاں دی ریمیڈی واسطے بھی اگے آਉنے ہاں؟ میرا خیال ہے کہ جنہ چکر تسی اپنی دوگلا پن تسی دور نہیں کرو گے نا، لوکاں نو اس چیز دا سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تسی ایک پاسے تے انہاں نو برا بھلا کہندے ہو جی دنیا دے تمام مسلماناں نو اے ہو گیا، بھائی مسلمان تے تسی بھی اگر اپنے آپ نو کہندے ہو، اسی تے چلو نہیں کہندے، تہاڈی گل تے یقین کر لیا جائے تے تسی اپنے آپ نو ایک پاسے مسلمان بھی کہندے ہو تے نالے تمام دنیا دے جو برے کام نے انہاں نو تسی کہندے ہو جی اس طرح ہو گیا وے، تے قائل تسی پہلے اے چیز نو تے کلیئر کرو نا تاکہ پتہ چلے کہ تسی بھی اپنے آپ نو مسلمان کہندے ہو تے انہاں نو۔ صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ نعیم صاحب کا ایک سوال رہ گیا تھا کہ کیا کہیں مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں دوسروں کو، میں نے کہہ دیا اس کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے میں مس کر گیا جی۔ اکرم صاحب کے سوال سے جاری رکھتے۔ اکرم صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں تو قانونی آئینی طور کے اوپر ہم غیر مسلم ہیں، تو عرب ممالک میں کیوں آزادی نہیں ہے؟ عرب ممالک میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی قانونی شک موجود نہیں ہے، نہ آئین کی روح سے نہ قانون کی روح سے، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ لیکن جو عرب ممالک کا کلچر ہے آپس میں، وہاں پہ انہوں نے قانونی طور پہ اپنے سیاسی جو ان کا مسلک ہے، جو دینی سیاسی مسلک ہے، اس کے علاوہ وہ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی فرقے کو وہاں پہ تبلیغ کرنے کی آزادی نہیں دیتے۔ نہ تو وہاں شیعوں کو اس بات کی آزادی ہے، اور کئی جگہ کے اوپر سنی بریلوی جو ہیں ان کو بھی آزادی نہیں ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ سعودی عرب میں اور گلف میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ کنز الامان جو ہے اس کے اوپر پابندی ہے، نہ تو وہ وہاں شائع ہو سکتا ہے نہ وہاں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا ہے۔ اور جو سنی حضرات مدینہ شریف جا کر مسجد نبوی میں جالی کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈنڈے کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ اور وہ کسی قسم کی کوئی وہاں پہ حرکت جو یہاں پاکستان میں مزاروں پہ ہوتی ہے وہ نہیں کرنے دیتے۔
تو پھر آپ یہ تو کبھی آپ نے ذکر نہیں کیا کہ جی وہاں پہ تو یہ نہیں کرنے دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. وہ یہاں آ کے جو سنی ہیں وہ اس بات کے اوپر بڑا چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ جی وہ یہ نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے. شیعوں کو آزادی نہیں ہے کہ اپنے کسی بھی قسم کے اجتماعات منعقد کریں. تو یہ عرب ممالک جو ہیں، خاص طور پہ جو سعودیہ ہے اور جو دوسرے گلف کے ممالک ہیں، وہاں پہ ان کا یہ ایک کلچر ہے یا ان کا ایک اپنا سسٹم ہے جس میں وہ کسی بھی دوسرے مذہب کو، نہ تو وہاں عیسائیوں کو چرچ بنانے کی اجازت ہے، نہ ہندوؤں کو ٹیمپل بنانے کی اجازت ہے. کسی دوسرے مذہب کو، کسی فرقے کو وہاں پہ تبلیغ کرنے کی آزادی نہیں ہے. ہاں مصر ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ چونکہ کوپٹک کرسچن جو ہے وہ صدیوں سے وہاں رہتے آئے ہیں اور وہ ان کی اچھی خاصی تعداد کرسچن ہے، اس لیے وہاں ان کے چرچز موجود ہیں اور وہاں پہ جماعت احمدیہ بھی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ اور جگہوں کے اوپر بھی ہماری تبلیغ خدا کے فضل سے جاری ہے، کسی جگہ بند نہیں ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم وہاں پہ کام نہیں کر رہے. ہم وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن جو پابندی ہے وہ صرف ہم پر نہیں ہے، وہ سب پر ہی ہے. اور یہ آپ میری بات کو ویریفائی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ریسرچ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عرب ممالک میں ہر جگہ یہی حال ہے. لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر نرمی بھی ہے اور وہاں ہم اللہ کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. آپ اگر ہمارا جو MTA.TV ہے، بڑا آسان سا ایڈریس ہے، MTA.TV ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اس پہ جا کے آپ ہمارا عربی کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور دوسری زبانوں کے پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ خاص طور پہ اگر عربی کا دیکھیں، کیونکہ عرب ممالک کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان سے لوگ جا کر عربی نہیں بول رہے وہاں پہ، بلکہ عرب ممالک کے لوگ. اب میں مل کے آیا ہوں ایسے فلسطینیوں سے اور شامی لوگوں سے اور اردن کے لوگوں سے اور سیریا کے لوگوں سے، اور یہاں پہ بھی اب اللہ کی وجہ سے ہم شروع کرنے والے ہیں عربی کا پروگرام بھی، اور اس میں عرب ممالک کے ابھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے 8-9 سال پہلے بیعت کی ہے، وہ ماشاءاللہ بڑے پرجوش مبلغ بھی ہیں، تو وہ پروگرام کیا کریں گے یہاں پہ آ کے. اس لیے اللہ کی وجہ سے کام جاری ہے. اب دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ بڑی اہم ہے اور میں چاہوں گا کہ میں اس کا تفصیل سے آپ کو جواب دوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ مسلمان ملکوں میں یا مسلمان امت میں جو برائی ہو رہی ہے، جو نقائص ہیں، ہم اس کو اون نہیں کرتے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو واقعات ہیں وہ کسی بھی جگہ ہوں، ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری جماعت ہے اس جماعت سے باہر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور اس میں نجات والا ایک ہی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کون سے؟ تو فرمایا ہے الجماعت، کہ وہ جماعت ہے. اب الفاظ کے اوپر غور کریں کہ فرمایا کہ میری امت ستفترق امتی، کہ میری امت متفرق ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی. اب لوگ جو ہیں 72 والے وہ ہیں تو امت کے اندر ہی نا جی. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ امت سے باہر نکل جائیں گے. حدیث کیا ہے؟ ستفترق امتی ثلاثون وسبعین، کچھ اس طرح کی، وہ میرے ذہن میں پورے الفاظ نہیں ہیں، کہ 72 فرقوں میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. وہ میرا خیال ہے یہ ہے ثلاثون وسبعین فرقہ. تو اب باقی جو ہے فرمایا کلہم فی النار، کہ باقی کے سارے آگ میں ہیں، نجات یافتہ ایک ہی ہے. تو جو ایک ہے وہ بھی امت میں ہے اور جو آگ والے ہیں 72 والے وہ بھی امت کے اندر ہیں. تو حضور نے ان کو امت سے باہر نہیں نکالا، اور وہ جو 73واں ہے نجات یافتہ وہ بھی امت کے اندر ہی ہے. اس لیے ان کی برائیاں اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار. تو اکرم صاحب اور تمام سامعین، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم آپ کو بدنام کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے توہین کر رہے ہیں. نہیں، ہم آپ کو ایک ڈاکٹر کی طرح یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہے اور اب اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں.
آپ وہ دوا استعمال کریں، آپ وہ نسخہ استعمال کریں جو اس زمانے کا مسیحا لے کر آیا ہے. ہم جو جماعت احمدیہ کے اندر ہیں، ہمارے اندر وہ برائیاں کیوں نہیں ہیں جو آپ میں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا، اس لیے کہ ہم نے اس جماعت میں، اس نظام میں شمولیت اختیار کر لی. اسی لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو نعوذ باللہ طنز یا نفرت سے یا برائی کے لحاظ سے نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، آپ کے اندر یہ ساری باتیں ہیں. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچنے کا طریقہ ہے، اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائیں. آپ تمام ان امراض سے، تمام بیماریوں سے، تمام برائیوں سے آپ بچ جائیں گے. اور ہم یہ تمام برائیاں باوجود بیان کرنے کے باوجود اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ 73 جو ہوں گے 73 کے 73 امت کے اندر ہیں، 72 آگ میں ہیں، آگ والے بھی امت میں ہیں، لیکن جو بچا ہوا ہے وہ بھی امت کے اندر ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے اور کہتے ہیں جی ریمیڈی پیش نہیں کرتے. ریمیڈی میں نے آپ کو بتا دی ہے. ریمیڈی وہ ہے، آپ کی بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ آپ زمانے کے امام کو پہچان لیں، اس جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ کی تمام تکلیفیں، تمام برائیاں، تمام نقائص انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ راشد صاحب ہولڈ پہ، ان کی کال لیتے ہیں. راشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سوال میرا یہ ہے جی کہ رضا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو کافر نہیں سمجھتے، نہیں کہتے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نبی کے بقول آپ کے وہ نبی ہیں، میں انہیں نہیں مانتا تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ دو باتیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی بھی ہیں اور میں انہیں نہ مان کے بھی صاحب ایمان ہوں. تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے انہیں میں مانوں؟ ایک متنازع شخصیت کو اور ایک مشکوک شخصیت پر ایمان لانے کی آپ مجھے دعوت کیوں دیتے ہیں جب میں دائرہ اسلام سے ہی خارج نہیں ہوا؟ میں تو نہیں مانتا ہوں. ٹھیک ہے راشد صاحب، شکریہ آپ کا. جی راشد صاحب نے بالکل 100% درست بات کی ہے، اور میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے حسرت ہے کہ کبھی تو کوئی عقل کی بات کر لیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات مان لی ہے، اور آج انہوں نے بہت عقل کی بات کی ہے. اس لیے راشد صاحب بات یہ ہے کہ تمام انبیاء متنازع ہوتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں متنازع شخصیت نہیں ہے؟ بلکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں سب سے متنازع وہ ہیں، کیونکہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ ان کے ساتھ ہر طرح کی برائی، اور جو بھی مسلمان اس وقت ٹیررزم کر رہے ہیں ان کا براہ راست ذمہ دار وہ قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے، آپ کو نعوذ باللہ ٹیررسٹ کہا گیا. وہ جیری فالویل نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم یہ جو کر رہے ہیں ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. تو یہ ہمارا جو ہے جتنی بھی ایفرٹس ہیں، ابھی ہم نے پہلے کیا تھا پچھلے سال نومبر میں رائے تھامسن ہال کے اندر، اور اس کے بعد پھر اب ہم یہ کر رہے ہیں اور بھی شہروں میں کیا ہے ہم نے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ دنیا میں اگر کوئی امن والی شخصیت ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی امن والی تعلیم ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس لیے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہی از دا موسٹ کنٹروورشل پرسن. یعنی ایک طرف یہودی ہیں جو ان کو کسی بھی طرح سے کوئی اچھا انسان ہی ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کی پیدائش نعوذ باللہ ناجائز، ان کی زندگی ناجائز، ان کی موت نعوذ باللہ لعنتی. اور پھر عیسائی ہیں، انہوں نے اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا. اور پھر مسلمان جو ہیں ان سے وہ کہتے ہیں وہ آسمان پہ چلے گئے. تو ہی از دا موسٹ کنٹروورشل پرسن، جن کے متعلق اتنی تھیریز جو ہیں وہ پھر رہی ہیں اس وقت. اس لیے انبیاء سارے کے سارے متنازع ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس تنازع کا حل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. چنانچہ مرزا صاحب علیہ السلام جو ہیں ان کو نہ ماننے کے نتیجے میں، اگر وہ نبی ہیں تو ان کو نہ ماننے والا کافر ہے، لیکن یہ وہ والا کافر نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر کافر ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور آپ کے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ کفر دونا کفر ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا کفر کے برابر ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے
اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہیں ماری؟ جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, جنگ نہروان ہوئی, اور بھی اس کے علاوہ کافی جنگیں ہوئیں. اب یہ ایران اور عراق میں 10 سال جنگ ہوئی, اور بھی کئی مسلمان ملکوں میں, کویت میں اور عراق میں جنگ ہوئی, دونوں طرف مسلمان مارے جا رہے تھے. تو وہ کافر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اس حدیث کی روح سے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والا کفر وہ ہے جو کفر دونا کفر ہے. ایک کفر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دی جائے, تو کہتے ہیں یہ پکا کافر ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا, اللہ کو ماننے والا, پھر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا جو کفر ہے وہ والا کفر نہیں ہے. اس لیے آپ مرزا صاحب کے کافر ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہیں ہیں. اور آپ نے بالکل درست بات کی کہ اگر وہ نبی ہیں تو پھر ان کا ماننے والا کسی نہ کسی درجے میں تو کافر ہے ہی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق یہ سوچیں اور غور کریں کہ کیا مرزا صاحب واقعی نبی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نبی نہیں ہیں تو راشد صاحب, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ اپنی بھی مدد کریں اور میری بھی مدد کریں, اور آپ مجھے قرآن سے اور حدیث سے وہ ٹھوس دلائل لا کر دیں. اور اگر آپ نہیں لا سکتے تو اپنے علماء سے کہیں کہ ایک آدمی احمدیہ چھوڑنے کو تیار بیٹھا ہے, اس کو صرف قرآن اور حدیث سے دلیل چاہیے. اس کو آج آپ بتا دیں کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہیں اس معیار سے جو قرآن اور حدیث نے بتائے ہیں. تو میں کئی دفعہ یہاں پہ کہہ چکا ہوں میں احمدیہ چھوڑنے کو تیار ہوں. تو آپ تو نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو تو پتہ لگ جائے گا کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے. میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں گا, اور میرے ساتھ اور بھی ہیں جو آنے کو تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ میرے کہنے سے آپ نے احمدی ہونا ہے, نہ آپ کے کہنے سے میں نے احمدی چھوڑنی ہے. اگر آپ نے احمدی ہونا ہے تو آپ نے قرآن اور حدیث کی روح سے, اور میں نے اگر احمدی ترک کرنی ہے تو قرآن اور حدیث کی روح سے. اس لیے آپ نے بات بالکل درست کی ہے 100% کہ اگر مرزا صاحب نبی نہیں ہیں تو پھر تو آپ کافر ہیں, اور اگر آپ مرزا صاحب کو نام ماننے سے بھی آپ کافر نہیں بنتے, چاہے کسی بھی درجے میں بنے. جیسے میں نے کیا کہ وہ والے کافر نہیں میں کہہ رہا آپ کو جو ایک یہودی اور ہندو اور عیسائی ہیں, بلکہ یہ کفر دونا کفر ہے جو اسلام کی تعلیمات سے, آپ کی شرع سے, آپ کی فقہ سے ثابت ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں. مثلا حضور نے فرمایا کہ من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں نا. فرمایا نکاح میں سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں نا. لیکن یہ وہ والا کفر ہے جو انسان کو اس درجے پہ نہیں پہنچاتا جو کہ ایک ہندو اور ایک مسلمان عیسائی کا یا یہودی کا یا کسی اور کا غیر مسلم کا کفر ہے. اس لیے آپ مسلمان رہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی درجے میں کافر بن جاتے ہیں. لیکن حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے دلائل لائیں. مجھے بتائیں کہ پاجی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ قرآن کی دلیل ہے اور یہ حدیث کی دلیل ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ کی فضل سے آپ نے آج ایک عقل کی بات کر دی, تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ ایک اور عقل کی بات کر لیں اور ایک عقل کی کوشش کر لیں. خود تلاش کر لیں یا اپنے علماء کے پاس جائیں. آپ کے ہیملٹن میں بھی مسجدیں ہیں, ٹورنٹو میں بھی بڑے علماء ہیں, کسی کے پاس جائیں, ان سے کہیں جی کہ بڑا اچھا موقع ہے. اور آپ یہاں پہ پرنٹ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, ٹی وی پہ ہر جگہ مشہور کر سکتے ہیں کہ جی وہ بندہ جو 10-12 سال سے ریڈیو پہ احمدیت کی تبلیغ کر رہا تھا, آج وہ احمدی چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. تو کتنی آپ کی مشہوری ہوگی. بیٹھے بٹھائے آپ کو ایک بندہ میرے جیسے مل جائے گا. چلو اگر عالم نہیں مانتے کچھ نہ کچھ تو آپ کے کام آؤں گا نا میں. تو یہ بھی تھوڑا سا کام کر لیں پلیز. جزاکم اللہ. 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر 1855-410-6522. سامن کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک مجلس کا, جو اتوار 8 ستمبر کو 5 سے 7 بجے روز تھیٹر برمپٹن میں ہو رہی ہے. اس تفصیلات کے لیے جو ویب سائٹ ہے وہ ہے theprophet.ca. theprophet ایک ہی لفظ ہے .ca, جس پہ آپ کو نہ صرف رجسٹریشن کی معلومات ملیں گی بلکہ باقی اس کا پتہ, اس کی تفصیل, وہ چیزیں بھی ملیں گی. تو آپ کو دعوت کے اس میں شامل ہوں. ہمارے ساتھ امین صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب جو آپ نے سعودی عرب کی بات بتائی کہ جالیوں پر لوگ ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو ڈنڈا پڑتا ہے, تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا
کہ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منع کر گئے. اب جالیاں کب لگائی گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 1435 سال ہوئے. ٹھیک ہے نا. دوسری آپ نے احادیث پڑھی من غش فلیس منا، اور اب نکاح نہیں سنتی. بھائی میرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا راستہ بتایا، اور تو آپ اس کا غلط استعمال کر کے آپ اس طرح لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں سے نہیں، اس میں سے نہیں، اس میں سے نہیں. حدیث اس لیے بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا امتی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. اصل مقصد یہ ہے. دوسرا، آپ جماعت کا بار بار کہہ رہے ہیں، ہی الجماعت، اہل سنت والجماعت، شیعہ اثنا عشری جماعت، بورا جماعت، اسماعیلی جماعت، 72 فرقے اللہ کے 73 فرقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. یہ الجماعت کا مطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو فالو کرے گا. آپ تو میرا غلام محمد قادیانی کی بات کرتے ہیں تو اس لیے پورا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے امین صاحب، شکریہ آپ کا. آپ آئے، اپنا نقطہ نظر بیان کیا آپ نے. جی انصر صاحب، ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا جنت کی طرف لے جانے کا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری مثال اس بندے کی طرح کی ہے جس نے ایک شمع روشن کی ہے اور پروانے جو ہیں وہ گھوم گھوم کر اس کی طرف آگ میں جا رہے ہیں. تو اسی طرح تم بھی آگ میں جا رہے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں آگ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ ارشاد فرمایا اور کوشش کی کہ تمام مسلمان جنت میں جائیں. لیکن پھر اس کا مطلب کیا ہے جو میں نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ من غشا فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے کہ لوگ ملاوٹ نہ کریں، لیکن پھر بھی جو کرے گا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح میری سنت ہے، جس نے اسے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں. تو کوشش کی اس لیے کہ تمام مسلمان نکاح کریں. جب جو نکاح نہیں کرے گا وہ پھر کیا کرے گا؟ اتنی سیدھی سی موٹی سی بات ہے جو میرا خیال ہے ہمارے سارے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کے سوا. پھر آپ نے یہ کہا کہ اہل سنت والجماعت ایک جماعت ہے، شیعہ ایک جماعت ہے، بورا ایک جماعت ہے، اور ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکل گیا کہ جی 73 فرقے ہوں گے جس میں جماعت تو ایک ہی ہے. تو اگر جماعت ایک ہی ہے تو پھر بورا کیسے جماعت ہو گئی، اور اہل سنت کیسے جماعت ہو گئی، اور شیعہ کیسے جماعت ہو گئی، اور بھی جو فرقے ہیں. اب جماعت کا نام رکھنے سے تو جماعت نہیں ہوتی نا. جماعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جماعت کی ڈیفینیشن وہ ہے جو بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو خیر کا دور ہے اس کے بعد کوئی شر بھی آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں شر آئے گا. تو حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ اگر اس وقت میں ہوا تو کیا کروں؟ تو انہوں نے حضور نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت جماعت نہ ہوئی، امام نہ ہوا، پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقے اور جماعت کا فرق بتا دیا. جماعت کا امام ہوتا ہے، فرقے کا امام نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ فاتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقے کے ساتھ وابستہ ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا کہ جنگل میں چلے جانا اور کسی درخت کی کھو میں بیٹھ کر اس کی جڑوں کو منہ مارنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اس لیے ساری جماعتیں نہیں ہیں. نام رکھنے سے کوئی جماعت نہیں بنتی. جماعت وہ ہوتی ہے جس کا امام ہوتا ہے. تو اہل سنت کا کون امام ہے جی؟ اور شیعوں کا کون سا امام ہے اس وقت؟ اور بوروں کا کون سا امام ہے؟ اور کیا وہ قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جی بوروں کا تو امام ہے. وہ امام کوئی نہیں ہے اس وقت. وہ دائی ہیں، سیدنا برہان الدین ان کا نام ہے. اسماعیلیوں کے جو ہیں وہ بھی امام ہیں، لیکن کیا وہ قرآن کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ خالی امام ہونے سے تو بات نہیں بنتی. اہل سنت والجماعت کے کتنے ہیں اس وقت؟ تو اہل سنت سنی بریلوی کا یہ حال ہے کہ وہ 30 گروہوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں اس وقت، اور سیاسی گروپ ان کے 8 ہیں. نہ وہ سیاست میں متفق ہیں، نہ وہ دین میں متفق ہیں. اہل حدیث جو ہیں ان کے اپنے اتنے، ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک خبر دیکھی تھی کہ ان کا مرجر کی کوشش کر رہے تھے اہل حدیث گروپوں کی. نہ ساجد میر صاحب ماننے ہیں، نہ لکھوی گروپ ماننا ہے، نہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب ماننے ہیں. کوئی بھی نہیں مانا. آپس میں سب الگ الگ ہیں سارے اہل حدیث. اسی طرح دیوبندیوں کا حال ہے، اسی طرح بریلیوں کا حال ہے. تو کہاں ہے جماعت؟ جماعت فرقہ بازی کا نام ہے. جزاکم اللہ. ہمارے اگلے مہمان اویس صاحب ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. اویس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی بیک ٹو بیسک، میرا بڑا بیسک سے ایک کوشچن ہے. 2 پارٹ ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو.
हम इसे जो मर्जी ताबील ले लें, सजदे से मुराद इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सब फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। सुनने में यही आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया क्या, और इब्लीस के बारे में सुनने में आता है वो फरिश्ता नहीं था, जिन्नात था। तो ये हुक्म कैसे फिर इब्लीस पे बैठता है, या इब्लीस भी फरिश्तों में ही से था? और सेकंड पार्ट इसका ये है कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, यही सुनने में आया है, जो कुछ करते हैं वो करते हैं, अपनी तरफ से उनकी फ्री विल नहीं होती। उस वक्त अच्छाई बुराई एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये इब्लीस के दिल में ये चीज कहाँ से आई कि मैंने हुक्म की तावील नहीं करनी और उसने फ्री विल यूज की? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका अवैस साहब जी। इन्होंने शुरू में ही कह दिया कि जो उसकी ताबीर करें, क्योंकि ताबीर ही यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि फरिश्ते जो हैं ये फलूनमा यो मरून, कि वो ही करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है, उनकी अपनी कोई फ्री विल नहीं है। तो जब फरिश्तों की फ्री विल नहीं है और वो किसी बात के ऊपर इतराज़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने तख्लीक आदम के ऊपर सबसे पहले इतराज़ कर दिया कि जी अल्लाह, तुम ऐसे बंदे को बना रहे हो जो फसाद करेगा ज़मीन में, जो खून बहाएगा। और फिर इब्लीस का, तो अगर हम इनको इस तरह की एंटिटी समझ लें तो फिर ये कन्फ्यूजन पैदा होती है। सजदा भी उसका मतलब वो नहीं है, क्योंकि सजदा जब हम कहेंगे जैसा सजदा हम करते हैं, तो फिर आपको पहले फरिश्तों का वही जिस्म मानना पड़ेगा जैसा हमारा है। उनकी टांगें होंगी, उनके घुटने होंगे, उनकी कमर होगी, उनका सर होगा, माथा होगा, उनके बाजू होंगे, उसी तरह वो कोनियाँ टिकाएंगे। फिर उसके लिए उनके लिए फिर हमें एक ज़मीन भी सपोज करनी पड़ेगी। तो वो ज़मीन के ऊपर आदम साहब जो है वो कुर्सी पे बैठे हैं और सारे फरिश्ते जो हैं वो सजदा कर रहे हैं वहाँ पे। इसलिए ये अल्लाह ताला ने तमाम ताकतों को ये हुक्म दिया है। और उस वक़्त जो इन कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है वो ये हो रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी जाल फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ। तो खलीफा जो है वो तो राय के बगैर नहीं हो सकता, जमात होगी तो खलीफा होगा ना। तो जमात है नहीं, खलीफा क्या होगा, क्या करेगा वहाँ पे वो। इसलिए वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो इंसानियत की जो एवोल्यूशन हुई है उसके बाद, वो फिजिकल एवोल्यूशन के बाद इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन हुई है। और एक मुकाम ऐसा आया जब अल्लाह ताला ने देखा कि अब ये लोग वही और इल्हाम को रिसीव कर सकते हैं, तब अल्लाह ताला ने उनमें एक नबी बनाया। तो जब नबी बनाया तो वहाँ पे जो लोग थे उनको बाज़ को अल्लाह ताला ने मलाइका सिफ्त कहा है, बाज़ को इब्लीस कहा है। तो असल में ये सारे के सारे वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने ये कहा कि अब मैं नबी भेज रहा हूँ, इस नबी की इताअत करो। क्योंकि खुदा ने ये कहा ना कि हम कोई भी रसूल नहीं भेजते सिवाय इसके कि उसकी इताअत की जाए। तो मुता होता है रसूल, चूंकि मुता होता है और सबको उसकी इताअत करनी पड़ती है। और खुदा ने बार बार कहा कुरान में कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। चुनांचे उस ग्रुप को ये कहा कि तुम इसकी इताअत करो। उस ग्रुप में जो मलाइका थे उन्होंने तो इताअत कर ली। मलाइका से मुराद ये है कि वो जो नेक सिफ्त लोग थे। लेकिन वो जो सरकश आदमी था, जो सरकश ग्रुप था, उसने कहा मैं नहीं करता। इसलिए ये वो वाले फरिश्ते नहीं है जो हमारी आम इस्लाम में परों वाले फड़फड़ाते हुए सफ़ेद कपड़े पहने ऊपर नीचे आते रहते हैं, बल्कि ये वो ग्रुप है। और फिर इसके साथ अल्लाह ताला ने तमाम ताकतों को भी ये कहा कि इस रसूल की खिदमत में लग जाओ। तो इससे यहाँ पे ये मुराद है। इसलिए कि कहना कि फरिश्तों की तो फ्री विल नहीं होती, इसलिए उनको कैसे इतराज़ हुआ। ये असल में वो वाले फरिश्ते हैं ही नहीं, बल्कि ये वो ग्रोह है जिसकी तरफ खुदा ने रसूल भेजा और उसको कहा कि उस ग्रुप को कहा कि इसकी इताअत करो। और वो खुदा ने कहा ना कि या बनी आदम अम्मा याती अन्नकुम रसूल मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम याती, कि ए बनी आदम, जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से रसूल आए, जो भी उनको जो उनके ऊपर मेरी आयात पढ़ कर सुनाएगा, बस जो उनको ईमान लाएगा, तक़वा इख्तियार करेगा, अपनी इस्लाह करेगा, तो उसको कोई खौफ नहीं। इसलिए उसमें भी ये बताया गया कि जब आदम को भेजा तो, और वो एक लिहाज से बनी आदम थे क्योंकि वो जो आदम पहला इंसान था और ये आदम पहला रसूल है, तो जिनकी तरफ भेजा गया वो सारे के सारे बनी आदम थे। इसलिए ये वाला आदम जो बतौर रसूल के सबसे पहले भेजा गया है वो भी बनी आदम की तरफ ही भेजा गया था और उनको कहा गया था कि इसकी इताअत करो। जज़ाकमुल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जो आपकी खिदमत में हर इतवार की शब रात 10 से 12 बजे AM 530 और दोपहर 4 से 5 बजे AM 770 पे पेश किया जाता है। सामने हमारे प्रोग्राम इस वक्त आखिरी आधे घंटे में दाखिल हो गया। अब आपको दावत के मौजूद से हट के जो आपका अगर सवाल हो तो आप उस सवाल को लेके हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला सकते हैं। 416-410-6522 हमारे स्टूडियोज का नंबर 1855-410-6522।
ٹورنٹو سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca ہمارا ای میل کا پتہ voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ، جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ دوسرا پرانے جو پروگرام ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ راشد صاحب ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. راشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسئلہ یہ ہے کہ میرے سوالوں کو جی آپ ریڈیو بند کیجیے. جی ہم رضا صاحب بے عقلی اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس کا منطقی جواب وہ دے نہیں سکتے. اچھا جی. وہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کافر نہیں ہو، تو صاحب ایمان ہو. مرزا صاحب کے کافر ہو. سر ٹھیک ہے، میں نبی کریم کا اگر فالوور ہوں تو مجھے اس پر فخر ہے. مرزا صاحب کی اطاعت کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. آئی ڈونٹ لائک اٹ. اور ایک درخواست میری ان سے اور ہے، میں اب ہیملٹن چھوڑ کے مساگا آ گیا ہوں. ایک دفعہ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں. 2 لوگ اور ہوں گے، اسکالرز ہیں، ایک رفیق احمد ہے اور ایک شیخ کرامت، دونوں احمدیت چھوڑ چکے ہوئے. ان کے ساتھ ڈائلاگ کر لیں، میں اس کی ویڈیو، اس کے بعد میں زندگی میں کبھی آپ سے سوال نہیں کروں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا. آپ اپنی دعوت ای میل کے ذریعے ہمارے پروگرام میں بھیجیں، ہم ان کو دعوت جو ہے انصر صاحب تک پہنچا دیں گے اور پھر جو وہ فیصلہ مناتے ہیں. ہاں جی، جن کا انہوں نے نام لیا ہے، مجھے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے میں کوئی عذر نہیں ہے سوائے 1-2 اشخاص کے. ان کو پتہ ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نہیں بیٹھتا. جو MJ چھوڑ چکے ہیں، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسکالر ہیں تو آپ کسی بھی دن انوائٹ کر لیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آ جاؤں گا. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ اب ہمارے نزدیک آ گئے ہیں اور اب ہیملٹن میں نہیں ہیں، مساگا میں ہیں. جو آپ نے یہ کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے فالوور ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں، یا کم از کم دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن آپ کو اصل میں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ کی باتیں مانی جائیں. اور آپ کی ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس کو ضرور ماننا. اور قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے انبیاء سے میثاق لیا، اور تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے یہ میثاق لیا، یہ وعدہ لیا، یہ کووننٹ لیا کہ جب بھی میں تم کو کتاب اور حکمت دوں. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ انبیاء سے میثاق لیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی ہیں، انبیاء میں شامل ہیں، اس لیے آپ سے بھی میثاق لیا گیا، اور آپ کے ذریعے پھر آپ کی قوم سے بھی میثاق لیا گیا. اور دوسری بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ جب بھی میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت ملی ہے. ان دونوں باتوں کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام مہدی کو پاؤ تو چاہے تمہیں برف کے رودوں پر گھٹنوں کے بل بھی چل کے جانا پڑے تو ضرور جانا، اس کی بیعت کرنا اور اس کو میرا اسلام کہنا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں کو مانا جائے، قرآن کی اور حدیث کی باتوں کو. اور قرآن اور حدیث کی روح سے ایک وجود کے ظہور پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں مرزا صاحب کو نہیں مانتا، آئی ڈونٹ لائک. بالکل ٹھیک ہے، آپ ہرگز پسند نہ کریں، اور آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ مرزا صاحب وہ نہیں ہیں. لیکن مرزا صاحب وہ نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں مرزا صاحب وہی ہیں، اس کے لیے میرے پاس دلیل ہے. آپ 100 دفعہ فون کریں، مجھے آپ کے فون کرنے پہ کوئی رنج نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے. 100 دفعہ فون کریں، اور جب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد بھی آپ فون کرتے رہیں. آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد فون نہیں کر سکتے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دلیل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو بھی ہلاک ہوگا وہ بینہ سے ہلاک ہوگا، اور جو بھی زندہ ہوگا وہ بینہ سے زندہ ہوگا. بینہ کہتے ہیں روشن دلیل کو. اس لیے آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوتے تو پھر آپ اس بات کی جستجو کرتے کہ ایک نے آنا ہے،
اور جس نے آنا ہے اس کو ماننا، اس کی مدد کرنا آپ کے اوپر بطور مسلمان کے، بطور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہونے کے لازم اور فرض ہے. Nobody can ignore it, nobody can deny it. This is a biggest obligation upon a Muslim. جو قرآن اور حدیث میں دونوں میں بتائی گئی. ایک ہی ظہور ہے جس پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تؤمنن بہ، لام تاکید کا لگا، ضرور اس پر ایمان لانا، ولا تنصرنہ، ضرور اس کی مدد بھی کرنا. اس لیے آپ نے یہ کہا کہ جی چونکہ مرزا صاحب کو نہ ماننے سے بھی میں مسلمان، مجھے کیا ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے، آپ کی لاجیکل بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ وہی ہے جن کے آنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، پھر آپ انکار نہیں کر سکتے، اور پھر مرزا صاحب کا انکار نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا کہ جو میرا انکار کرتا ہے وہ میرا انکار نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس کا انکار کرتا ہے جس نے میرے آنے کی پیش گوئی کی تھی. دیکھیں نا، ہمارے پاس گورنمنٹ آف کینیڈا کا کوئی اہلکار آتا ہے اور ہم اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. کورٹ کا ایک بندہ وارنٹ لے کر آتا ہے تو وہ ہم وارنٹ وصول کرنے سے انکار کر دے، جاؤ دوڑ جا، میں نہیں لیتا. تو آپ نے اس بندے کو تو کچھ نہیں کہا نا، آپ نے اس کی توہین نہیں کی، آپ نے گورنمنٹ آف کینیڈا کی توہین کی ہے، آپ نے اس کورٹ کی توہین کی ہے جس کورٹ نے آپ کو وہ سمن بھیجے تھے. اس لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے آپ ان کا انکار نہیں کر رہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس لحاظ سے مسلمان ہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اور مجھے کوئی حق نہیں یہ کہنے کا کہ آپ نہیں ہیں. لیکن جب بات کو کھولیں گے مزید تو پھر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ آپ ان کو بھی نہیں مانتے. اصل میں مانتے ہوتے تو کہتے جی آمنا صدقنا، جو انہوں نے کہا بالکل سمعنا وأطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا. پھر مسئلہ اس پہ آ جائے گا کہ مرزا صاحب وہ ہیں کہ نہیں. اس کے اوپر پھر اب بحث ہوگی، اور پھر گفتگو ہماری اگر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کے اوپر ہوگی کہ اسلام میں کسی نبی کے آنے کا امکان ہے یا بالکل ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ اگر ہے تو مرزا صاحب وہ ہیں یا نہیں. جزاکم اللہ. ٹیلی فون پہ بھی صاحب ہیں، لیکن پہلے آپ ایک ای میل کے ذریعے سوال آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ یوسف آغا صاحب ہیں جو ہینوور جرمنی سے لکھتے ہیں. آپ نے صرف خلاصہ سوال کا کروں، لمبی ای میل ہے ان کی، پروگرام پسند کیا، بہت بہت شکریہ ان کا. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے لفظ الیوم یعنی دا ڈے کا مطلب صرف دین ہی نہیں بلکہ زمانہ بھی مراد ہے. تو انہوں نے فرمائش کی ہے کیا اس مطلب کی کوئی قرآنی آیت بھی ہے جس کا یہ مفہوم نکلتا ہو. یہ ہیں ہمارے ساتھی یوسف آغا صاحب ہینوور جرمنی سے. جی ٹھیک جی. اور اب ہم وہ جو مہمان لائن پہ ہیں ان کو لے لیتے ہیں. علی صاحب کو. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. پہلے تو میں آپ کو آپ کا پروگرام میں بڑی دلچسپی سے سنتا ہوں، بڑا اچھا پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں، اس کی مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ جی. تو سر میرے بس اب دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، کو ٹائم آپ کا بڑا قیمتی ہے. ایک تو حضرت غلام مرزا صاحب کے معجزات کچھ بتا دیں، کچھ چاند ایک بڑے بڑے. دوسرا سر ان کی وفات کس سن میں ہوئی ایکچولی، اور کب اور کیسے اور کن حالات میں ہوئی، یہ ذرا سر پلیز، بڑی مہربانی. تھینک یو. پہلے راشد صاحب کا پسند کریں گے یا علی صاحب کا؟ راشد صاحب کو تو جواب دے دیا. یوسف آغا صاحب. اس معذرت میں نام نہیں لکھا ان کا. یوسف آغا صاحب ہینوور جرمنی. ہاں ہینوور جرمنی سے. ہاں جی. یوسف صاحب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے غالباً. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو یہاں پہ الیوم کا مطلب ٹوڈے نہیں ہے بلکہ پیریڈ ہے، کیونکہ عربی زبان میں جو دن ہوتا ہے جو سورج کے چڑھنے سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک جاری رہتا ہے اس کو نہار کہتے ہیں. اور یوم بھی کہتے ہیں، لیکن یوم پیریڈ کو بھی کہتے ہیں. لیکن نہار صرف اس دن کو کہتے ہیں جو سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح لیل اور لیلہ کا فرق ہے کہ لیل جو ہے وہ تاریخ عرصہ، اور لیلہ وہ ہے جو سورج کے غروب ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک ہے، جو رات ہم اس کو کہتے ہیں عام طور پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس پیریڈ میں، اب یہ جو پیریڈ باقی رہ گیا ہے انسانیت کا، اس میں دین مکمل ہو گیا. ورنہ اگر وہ دین مراد لیا جاتا
تو اسلام میں تو جو سورسز ہیں اسلام کے وہ قرآن کے علاوہ حدیث بھی ہے جی. اور یہ آیت نازل ہوئی ہے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ پہ. تو اس کے بعد حضور 2 مہینے 10 دن زندہ رہے ہیں. تو 2 مہینے 10 دن جو زندہ رہے ہیں اس میں جو باتیں کی ہیں کیا وہ اسلام کا جز نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس لیے الیوم سے مراد یہ نہیں کہ آج کے دن جی. بلکہ مراد یہ ہے کہ اس دور میں اس پیریڈ میں آپ کا جو دین ہے وہ مکمل کر دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد علی صاحب نے مبارکباد بھی دی ہے جی. معجزات بھی مانگے ہیں. تو معجزات ان کے بہت سے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت آپ کے سامنے ان کی بھی تفصیل رکھ دوں گا. سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور بہت سی طاقتیں، بہت سے گروہ، بہت سے افراد، حکومتیں ہمیں کرش کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں. کسی نے کہا کہ یہ میں کشکول پکڑا دوں گا ان کے ہاتھ میں، کسی نے کہا کہ یہ کینسر ہے میں اس کو ختم کر دوں گا. ہر جگہ پہ بڑی بڑی سلطنتوں نے کوشش کی لیکن ہمیں ختم نہیں کر سکے اور ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ معجزہ ہے. جو ان کی وفات 1908 میں ہوئی تھی، 26 مئی 1908 کو لاہور میں وفات ہوئی تھی. جو انہوں نے پوچھا ہے کہ کن حالات میں ہوئی تھی، بیمار ہوئے فوت ہو گئے جیسے ہوتے ہیں، اور کوئی خاص بات نہیں ہے. جزاکم اللہ. 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر 1855-410-6522. ٹورانٹو سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca ہمارا ای میل کا پتہ، voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ، جہاں ہم نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام بھی ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اطار گل صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. جی گل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ست شری اکال جی. جی ست شری اکال. میں تھوڑا پروگرام ہر روز سنتا جی، ہر روز. اچھا جی مہربانی. میں سکھ دھرم میں بلونگ کرتا ہوں. جی اچھا جی. میں صرف تمہیں یہی پوچھنا چاہتا بھی تھی قرآن شریف نو مانتے ہو؟ اچھا جی. ہاں جی مانتے ہیں جی. جڑا کوئی کسی کے خلاف کوئی فتوا جاری کرتا وہ قاضی صاحب کرتے ہیں؟ تھی سوال دسو. ہاں جی، جی وہ قاضی صاحب کرتے ہیں تو تھوڑے دھرم کے کوئی ادھر کا دیکھا بھی چھوٹے چھوٹے بچوں انہوں کے بغیر کسی کوئی 9 سال کا یا 7 سال کا انہوں نیاں چن دتا جائے؟ قاضی صاحب فتوا پڑھ کے سنا نے. اج تو بہت 300 سال پہلے کی گل ہے. 10ویں پادشاہ کے بچوں نیاں چن دتا، قاضی نے فتوا دیتا قرآن شریف پڑھ کے جائز ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی تہاڈا فون کرن دا. جی اس کا اردو بھی بتا دیں. ہاں جی، یہ اطار گل صاحب نے اورنگزیب کے زمانے میں جی جو سکھوں کا اور اورنگزیب کا یا کچھ جو اس کے گورنر تھے جی ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ چند سکھ بچوں کو دیواروں میں چنوا دیا گیا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ واقعات درست ہیں یا غلط ہیں، کیونکہ سکھ حضرات تو اس کو بڑی شدت سے مانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی بے گناہ کو مارنا جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو اس نے اسلام کے بالکل خلاف کیا ہے. نہ تو قرآن میں کوئی ایسی بات ہے، نہ احادیث میں کوئی ایسی بات ہے. اور اسلام میں یہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کی جنگ ہو رہی ہو تب بھی آپ نے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مذہبی لوگوں کو بالکل نہیں ہاتھ لگانا، بلکہ ہر وہ جوان تندرست آدمی جو لڑائی کے وقت ہتھیار پھینک دے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. کسی جو مذہبی پلیس ہے، جو ورشپ پلیس ہے، جو ٹیمپل ہو یا کوئی مسجد ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو نہیں گرانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلیں نہیں خراب کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا. اس لیے اسلام کے اندر ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. اور اول تو یہ واقعہ جو ہے یہ مشکوک ہیں کہ یہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن اگر آپ انسسٹ کریں کہ ہوئے ہیں تو یہ اسلام کے بالکل خلاف ہوئے ہیں. اور ایسے واقعات خود مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیے، اور پھر سکھوں نے جو ان کے ایک مشہور جرنیل تھے، میں نے ایک دفعہ ان کا نام لیا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ نے بدتمیزی سے نام لیا ہے. میں نے یہ پڑھا ہے، اس لیے اگر اس میں بدتمیزی ہو تو آئی ایم سوری، لیکن میں نے بندہ بیراگی نام سنا ہے. ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور نام ہو، اور اگر آپ کو کسی کو ان کا صحیح نام پتا ہو، میں بھول گیا ہوں، کافی عرصے پہلے کی بات ہے. لیکن بندہ بیراگی صاحب ایک ایسے جرنیل تھے جنہوں نے مسلمانوں کا، بے گناہ مسلمانوں کا بہت خون بہایا.
اور بڑی بے رحمی سے مسلمانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو گھروں میں گھس گھس کے مارا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی سائڈ کی سٹوری سناتے ہیں اور دوسری سائڈ کی سٹوری جو ہے نا وہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کو نہیں بتاتے کہ خود ہم نے کیا کیا. اب جیسے ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا، تو جب ہندوستان تقسیم ہوا تو جہاں سکھوں نے، ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کو مارا، سکھوں کو مارا. یہ نہیں کہ مسلمان بالکل پاک صاف تھے اور انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں. بلکہ امرتسر کے مسلمانوں نے لاہور کے مسلمانوں کو چوڑیاں بھیجی کہ یہاں پہ ہم لٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا. لاہور میں ہندوؤں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی جس کو شالم مارکیٹ کہتے ہیں. مسلمانوں کو غصہ جا کے پوری مارکیٹ کو آگ لگا دی انہوں نے. فضول، بالکل کوئی تک نہیں ہے کسی بات کا کہ اگر وہاں پہ ہو رہا ہے تو جس نے کیا اس کو مارو. یہاں کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا نا. اس لیے اس وقت دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں تقسیم ہندوستان کے وقت. ہندو سکھوں نے بھی مارا، مسلمانوں نے بھی مارا. بلکہ خود ہمارے میری امی بتایا کرتی ہیں کہ ان کے کزن تھے جو نکلے باہر اور انہوں نے سکھوں کو مارنا شروع کر دیا اور پھر خود بھی کسی کے ہاتھوں مر گئے. اور وہ ہمارے خاندان میں شہید کے نام سے مشہور ہے. حالانکہ وہ اتنی اسٹوپڈیٹی کی بات ہے کہ جو خود لوگوں کو مار رہا ہے اس کو کسی نے مار دیا تو وہ شہید ہو گیا. تو یہ بہرحال ایسی واقعات ہیں. اس لیے تارگل صاحب ہم ایسے واقعات جو ہیں ان کو اول تو تسلیم نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا فعل ہے، اسلام کا نہیں. اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں. جی جناب، ہمارے ساتھ دو مہمان. پہلے ہیں ساگر صاحب، ان کی کال لیتے ہیں. ساگر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہی اچھا پروگرام اور کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں نالج ملتا ہے. جی انور صاحب آپ کو بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں، امید ہے آپ یاد رکھتے ہوں گے. میرا نام ساگر ہے. جی آپ کا نام بھی یاد ہے اور آپ کی آواز بھی یاد ہے. جی تھینک یو سو مچ. میرا ایک بہت سمپل سا سوال ہے. دیکھیے کہ ہر کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں ہندوؤں میں جاؤ تو راون کا ذکر ہے، کرسچنز میں، یہودیوں میں اور اسلام میں شیطان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے صرف اتنا سا پوچھنا ہے کہ جس وقت شیطان نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، ہم اسے اب شیطان کہتے ہیں، اس وقت وہ شیطان نہیں تھا. بائبل کی روح سے اس ابلیس کی یا لوسیفر کی اتنی زیادہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو کسی فرشتے کے بارے میں بیان نہیں کی گئی. تو کیا خدا کو پتا نہیں تھا کہ آگے جا کے یہ ہونے والا ہے، کوئی بغاوت ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ؟ میں بڑا مشکور ہوں اگر آپ مجھے بڑا مختصرانہ سوال. جی بہت شکریہ ساگر صاحب آپ کا، ممنون آپ آئے. اگلے مہمان ہرمندر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میرا چھوٹا سا سوال جی کہ آپ کس ملک یا کس مذہب کے لوگوں کو اپنے بھائیوں میں سے کہیں گے؟ میرا اس کے ساتھ ایک ریفرنس ہے. جی آپ ہندوستان میں رہے ہیں یا ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں؟ آپ ہندوؤں کے قریبی ہیں یا عربیوں کے قریبی ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. جی شکریہ ہرمندر صاحب آپ کا. جی ساگر صاحب کے سوال سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ساگر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو بیان کیا ہے بائبل کی روح سے کہ اس میں لوسیفر کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کو یہ کہا گیا وہ کہا گیا کہ وہ اتنا اچھا تھا ایسا تھا، تو کیا خدا کو پتہ نہیں تھا؟ تو بائبل کی روح سے تو جواب دینا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ بائبل میں کیا کہا کیا نہیں کہا، کیونکہ بائبل جو اس وقت ہمارے پاس ہے اس کو میں خدا کی کتاب تسلیم نہیں کرتا. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلام نازل کیا، لیکن جو کلام نازل کیا وہ ان ایسنس میں بھی تھوڑا بہت کسی نہ کسی جگہ کے اوپر آج کی موجودہ بائبل میں موجود ہے، لیکن وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل ایویڈنسز موجود ہیں. مثلاً جرمیہ چیپٹر 8 ورس 8 میں کہا گیا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم دانشور ہیں، ہم حکیم ہیں، اس لیے کہ جو لکھنے والے ہیں ان کے قلموں نے کلام کو بدل دیا، جھوٹے قلموں نے. The false pens of the scribes have changed the scriptures. اور اس کے علاوہ بہت سی ایکسٹرنل ایویڈنسز ہیں بائبل کے اندر بھی ہیں.
جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، کیونکہ میں اسلام کی روح سے جواب دینے کا پابند ہوں، اور اسلام میں میں نے ابھی جو اویس صاحب نے سوال کیا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے یہ بتایا کہ جو فرشتہ ہے وہ اور چیز ہے، جو شیطان ہے وہ اور ہے، اور ابلیس ہے جو اور ہے. تو انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ابلیس نے، اس کو بہکایا شیطان نے. تو شیطان اور ابلیس دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ناٹ اینٹیز بٹ دے آر ایموشنس اور پاورز اور جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، اور یہ انسانوں میں ہی ہوتے ہیں. اور ملائکہ بھی، جو ایک تو ملائکہ وہ ہیں جو ایکسٹرنلی خدا کا سارا کام کرتے ہیں، جو وحی بھی لے کر آتے ہیں، جو بارش بھی برساتے ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرشتہ متعین کیا ہے. اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کو کہنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے انسان کی خلقت پہ، پیدائش پہ، یا اس کو خلیفہ بنانے پہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے متعلق یہ نہیں کہا، بلکہ اس وقت کہا کہ جب میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اس وقت اعتراض کیا. تو جو فرشتے ہیں وہ تو اعتراض نہیں کر سکتے. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کا متعلق یہ کہا گیا کہ ان میں ایک نبی بھیجا جا رہا ہے، خلیفہ بھیجو کو ہو، یہ کیا مصیبت آ گئی، تو بڑا فساد ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور انہی میں انسانوں کے اندر شیطان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ہمراہ کھڑے تھے، باہر اعتکاف پہ تھے، تو وہ آپ کی بیوی ملنے کے لیے آئیں، تو آپ ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے، رات کا وقت تھا، 2 آدمی گزرے وہاں سے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلایا، ان کو کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، پتہ نہیں صفیہ تھی یا کوئی اور تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر شک کریں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، شک کی بات نہیں ہے، لیکن شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تم آگے جا کے سوچتے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کھڑے تھے رات کے وقت، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں تم کو بلا کے چہرہ کرا دوں کہ یہ میری بیوی ہے. اس لیے شیطان انسان کے اندر ہوتا ہے. اور جب کہتے ہیں نا کہ رمضان میں شیطان جکڑا گیا، اس لیے کہ ہم کھانا کم کھاتے ہیں، یا کم از کم حکم یہ ہے کم کھائیں گے، خون کے اندر گرمی کم پیدا ہوگی، گناہ کی طرف انسان کا جو رجحان جو ہے، جو انکلینیشن ہے وہ کم ہوگی. تو اس لیے انسان گرتا پڑتا رہتا ہے نا بھوک کی وجہ سے، اس کو کوئی دھیان نہیں آتا. اور لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو الٹ کرتے ہیں نا، سحری میں بھی خوب کھاتے ہیں، افطاری میں بھی خوب کھاتے ہیں. تو یہ شیطان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ہمارے اندر ہی ہے. اور جو ابلیس ہے وہ ایکسٹرنل پاور ہے. انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کیونکہ ابلیس کی جو ایٹریبیوٹ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ متکبر ہے. جو دھوکہ دینے والا ہے وہ شیطان ہے. جو ابلیس ہے وہ متکبر کہتا ہے جی مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تم نے مٹی سے بنایا ہے، میں کیوں سجدہ کروں اس کو. تو انبیاء کے مخالفین وہ لوگ ہوتے ہیں، اور قرآن نے جگہ جگہ پہ بتایا ملا القوم، میم لام الف حمزہ، ملا. ہم جو دودھ کے اوپر آ جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملائی کہتے ہیں. اس لیے ملائی کہتے ہیں کہ وہ اوپر آ جاتی ہے. تو چونکہ قوم کی ملائی ہوتی ہے، وہ کریم آف دا نیشن ہوتی ہے، اس میں امیر لوگ ہوتے ہیں، اس میں سیاستدان ہوتے ہیں، اس میں مذہبی رہنما ہوتے ہیں، اس میں انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں. یہ وہ 4 گروپ ہیں جو قوم کی کریم ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو کریم آف قوم ہے نا، وہ نبی کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ وابستہ ہوتے ہیں اسٹیٹس کو کے ساتھ. اور نبی آتا ہے اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ہے. وہ کہتا ہے باجی تم اس طرف جا رہے ہو 180 کی رفتار سے، یہ غلط ہے، تو پہلے اس کو بریک لگانی پڑتی ہے، پھر اس کو واپس لانا پڑتا ہے. تو وہ جو لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ وابستہ ہوتے ہیں اسٹیٹس کو کے ساتھ، وہ مخالفت کرتے ہیں. یہ ملا القوم ہے. یہ وہ ابلیس ہیں جو اس بات پہ تکبر کرتے ہیں، اس کو اطاعت کرنے سے یعنی سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دے کر اور دونوں راہیں دکھا دی. قرآن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو دونوں راہیں دکھا دی ہیں. ہم نے تم کو دماغ بھی دیا، ہم نے تم کو آنکھیں بھی دی، ہم نے تم کو دل دیا، کان دیے، اور پھر تم کو دونوں راہیں دکھا دی کہ یہ سیدھی راہ ہے، یہ الٹی راہ ہے، جس طرف تمہارا دل کرتے جاؤ. اس لیے یہ خدا نے جو ایک ملکوتی قوت، ایک اینجلک پاور ہمارے اندر پیدا کی، ایک ڈیولش پاور ہمارے اندر پیدا کی، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ آزادی دی کہ ہم ادھر جائیں ادھر جائیں، دونوں طرف سے. جزاکم اللہ. سامعین، ہم اپنے پروگرام کے آخری 5 منٹ میں داخل ہو گئے. اور حرمیدہ صاحب کی بات یہ ہے کہ ہم تو سب کو اپنا بھائی کہتے ہیں. اب قریب تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 4 گروہ ہیں. ایک جو میرے باپ کا بیٹا ہے
وہ تو میرا سگا بھائی ہے. پھر میرے جو دینی بھائی ہے وہ مجھے زیادہ قریب ہے. پھر جو میری قوم کا ہے وہ بھی میرے قریب ہے. پھر جو انسانیت والے ہیں وہ بھی میرے قریب ہیں. اب میں کس کے قریب ہوں؟ جب میں ہندوستان میں ہوں تو میں ہندوؤں کے قریب ہوں یا میں عرب میں جو رہتا ہے اس کے قریب ہوں. لیکن میری ایفینٹی جو ہے, ہم نے یہ محسوس کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہاں پہ جب مجھے ایک سکھ ملتا نا, تو چونکہ میں پنجابی ہوں تو مجھے سکھ کو مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم دونوں ایک ہی زبان بولتے ہیں. وہ بھی پنجابی بول رہا ہے, میں بھی پنجابی بول رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری مٹی کا بندہ ہے, جس مٹی سے میں نکلا ہوں یہ اسی مٹی سے نکلا ہے. تو میری اس کی جو ایک قرابت داری ہے, ایک جو افینٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر میں کسی ایسے مسلمان سے ملتا ہوں جو میری زبان نہیں بولتا, تو میرے اس کے دل میں ایک اور طرح کی محبت پیدا ہوتی ہے, اس لیے کہ میں اس کی زبان نہیں سمجھتا لیکن وہ میرا دینی بھائی ہے. پھر میرے اپنے باپ کا بیٹا ہے, وہ نہ میرے دین پہ ہے اور وہ میرا مخالف ہے, میں اس کا مخالف ہوں, لیکن وہ چونکہ میرے باپ کا بیٹا ہے اس لیے مجھے پیارا ہے وہ. تو یہ اس طرح کے مختلف ہیں جو مختلف پہلوؤں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. جزاکم اللہ. انصر صاحب, ہم آخری 5 منٹ میں داخل ہو گئے, اس لیے اب آپ کے اختتامی کلمات. مزید اب ہم کوئی کال نہیں لیں گے. ہاں جی, اختتامی کلمات اب یہی ہیں, 2 منٹ ہیں. کیونکہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ ابھی 3 منٹ پہلے آپ نے کہا تھا 5 منٹ رہ گئے تو 3 منٹ کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں 5 منٹ رہ گئے. تو سامعین, میں آپ کی خدمت میں محبت سے دوبارہ یہ بات عرض کر دوں کہ ہماری ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی جتنے بھی نقائص ہیں قومی طور پہ, انفرادی طور پہ نعوذ باللہ, قومی طور کے اوپر امت مسلمہ کو جو اس وقت امراض لاحق ہیں, جو کمیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جس کا آپ بھی اقرار کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اس کی دوا ہے. ہم دوا لے کر نکلے ہیں اور ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی استعمال کرے گا اس کو شفا ملے گی. اس لیے اس طرف آئیں اور ایک دفعہ کم از کم دعا کریں اور سوچیں اور دلیل کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی میری بھی مدد فرمائے. جزاکم اللہ. انصر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا اور ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کا. اور آصف صاحب کی انویٹیشن کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب بلائیں گے وہ. جی انشاءاللہ. سامعین, آپ نے آج کا ہمارا پروگرام سنا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. چند ویب سائٹ آپ کی معلومات کے لیے پیش کرتا ہوں. MTA.TV, یہ انصر صاحب نے ذکر کیا, اور اس میں آپ کو جماعت احمدیہ کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے MTA, مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ, اس کی نشریات آپ دیکھ سکتے ہیں. TheProphet.ca, یہ ویب سائٹ ہے جس پہ آپ جو برمپٹن میں پروگرام ہونے جا رہا ہے 8 ستمبر کو, جو کہ اتوار کا دن ہے, اس کے متعلق رجسٹریشن, تاریخ, معلومات, کون اس میں مقررین ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی. اور الاسلام.ca, یہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ ہے. .org الاسلام.org, جس میں آپ کو جماعت احمدیہ کی کتابیں, جماعت احمدیہ کے خلفاء کے خطبات, تقاریر اور بہت کچھ آپ کو وہاں پہ ملتا ہے. آپ کو دعوت کی ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. آج میرے ساتھ پس پردہ تھے عدیل احمد ملک صاحب اور سید صباح الحق صاحب. یہ دونوں دوست پس پردہ کام کرتے ہیں اور ان کی مدد سے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیت زندہ باد, 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 احمدیت زندہ باد. You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. احمدیت زندہ